آپ محبت کرنے والوں کے سامنے الحمدللہ ہم کلام ہوں۔ ناظرین کرام، پہلے تو میں اس بات پر بہت زیادہ مجھے خوشی ہے کہ ان تمام نعمتوں کے ساتھ اللہ نے مجھے رمضان میں داخل کیا ہے۔ ایک لمحے کے لیے سوچیں کہ رمضان کا مہینہ آ جاتا اور اگر خدا نہ خواستہ ہم کہیں جیل میں بند ہوتے، خدا نہ خواستہ ہم کہیں ایسے وطن میں ہوتے کہ جہاں ہم یہ عبادت کی لذتیں نہ پا سکتے، ہمیں یہ ماحول مہیا نہ ہوتا۔ سوچیں کہ ہم رمضان کے مہینے میں داخل ہو جاتے لیکن خدا نہ خواستہ ہاتھ پاؤں سے محروم ہوتے، آنکھوں سے محروم ہوتے، تو اس بات پر کیا شکر نہیں بنتا کہ اللہ نے ساری نعمتیں بھی سلامتی عطا فرمائی اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہ خوبصورت مہینہ، رحمتوں برکتوں والا مہینہ ماہ رمضان ہمیں عطا کیا۔ تو ناظرین کرام، ایک مرتبہ میں چاہوں گا کہ آپ بھی کہہ دیجئے الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ الحمدللہ میں چاہوں گا سب سے پہلے علماء کرام کو میں دعوت دینا چاہوں گا کہ ہمارے جو معزز علماء کرام ہیں ہم ان کو دعوت دیں گے، اور میری بہت بڑی خوش نصیبی ہے کہ مقرر بے بدل مفکر اسلام، نوجوانوں کی جان، بہت عمدہ لب و لہجہ رکھنے والے، اور میں ان کے بارے میں پچھلے سال بھی کہتا تھا کہ پے کرے اخلاص و محبت سفیر عشق رسول، ہم سب کے پیارے حضرت علامہ مولانا سمر عباس قادری صاحب دامت برکاتہم العالیہ۔ میں چاہوں گا حضرت تشریف لائیں اور حضرت اپنی زیارت بھی کروائیں۔ ناظرین کرام کیا کہیں گے آپ حاضرین محفل؟ سبحان اللہ، الحمدللہ تشریف لا چکے ہیں حضرت علامہ مولانا سمر عباس اتاری المدنی صاحب۔ ماشاءاللہ حضور، جزاک اللہ، ماشاءاللہ جان میں جان آئی آپ سب کے، میرے تو آ گئی بھائی ماشاءاللہ، الحمدللہ رب العالمین۔ اب میں جو اگلی شخصیت کو دعوت دینے لگا ہوں، یقین مانیں بہت میٹھا لہجہ ہے اور بڑی ہی خوش گفتار ہیں، بہت ہی دھیمے انداز میں اپنی بات کو دلوں میں اتارنے کا یہ فن رکھتے ہیں، اور اس پر ملکہ حاصل ہے آپ کو۔ ہمارے قلب و اذہان کو منور اور معطر کرنے والی شخصیت، میری مراد حضرت علامہ مولانا اکرام حسین قادری صاحب ہیں۔ علامہ صاحب تشریف لائیے اور آپ بھی زیارت کروائیے تاکہ لوگ دیکھ سکیں کہ ماشاءاللہ رحمت رمضان نشریات کا یہ حسن ہے، کس انداز سے علماء کرام تشریف لا رہے ہیں۔ ماشاءاللہ حضور تشریف، ماشاءاللہ جی، صلی اللہ علیہ وسلم، مرحبا مرحبا یا سید۔ ناظرین کرام، اور اب میں جو دعوت دینے لگا ہوں وہ تو پارٹنر ہیں، ہمیشہ ساتھ ہوتے ہیں، اور ماشاءاللہ میں جہاں بھی حضور کی مدح سرائی کے حوالے سے لوگ مجھے پہچانتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ طاہر قادری اور احسن قادری۔ تو میں گزارش کروں گا انشاءاللہ پورا رمضان آپ میرے ساتھ ان کو اور ان کے ساتھ مجھے دیکھتے رہیں گے۔ حافظ محمد احسن قادری تشریف لائیے بھائی، ماشاءاللہ سبحان اللہ کی صداؤں میں جوش آ رہا ہے، کیا کہنے ہیں بھائی، کیا کہنے ہیں۔ اور اب میں جس شخصیت کو دعوت دے رہا ہوں الحمدللہ یہ یوں سمجھ لیجئے کہ میری نسبت کی وجہ سے، یعنی کہ میں قادری ہوں نا، یہ جو نسبت ہے میرے پاس، اور میں جو اتاری ہوں یہ جو نسبت ہے میرے پاس، یہ اس نسبت کا فیضان ہے کہ ہم اہل بیت اطہار کی غلام، ہم نے ان کا دامن پکڑا ہوا مضبوطی سے، ہمیں کوئی ہلا نہیں سکتا الحمدللہ۔ آج جو سادہ شخصیت ہمارے پروگرام میں جلوہ گر ہو رہی ہیں، ناظرین کرام میں آپ کو تعارف کرواؤں، بڑی خوبصورت شخصیت ہے، یعنی جب وہ آ کر منچ پر بیٹھ جائے نا، ایسا لگتا ہے کہ بھائی محفل میں ایک رنگ، مطلب صد رنگ ہو گیا ہے، یعنی کئی رنگ محفل کے اندر مزید جمع ہو گئے ہیں۔ میری مراد ہے سید جاوید شاہ جیلانی الرضا کی۔ بابا صاحب تشریف لے آئیے بھائی، ایک بار پھر ہو جائے۔ اچھا، جو بھی ہم ذکر کریں گے یہ اللہ کی رضا کے لیے کریں گے، مراد سے مقصد یہی ہونا چاہیے کہ اللہ اس کے رسول کی رضا کے لیے۔ السلام علیکم۔ دیکھیں بابا صاحب ماشاءاللہ پوری آب و تاب سے آپ تشریف لے آئے ہیں، تو میں ان علماء کرام کی اور سادات کرام کی موجودگی میں ایک مرتبہ پھر ناظرین کرام کو اور حاضرین محفل کو سب سے پہلے رمضان المبارک کی بہت مبارکباد دیتا ہوں، اور اس کے بعد رحمت رمضان نشریات کی بھی آپ کو مبارک ہو۔ اچھا، میں خاص طور پر یہاں ایک بات کرنا چاہتا ہوں، چونکہ میں چاہ رہا تھا کہ علماء تشریف لے آئے نا، پھر میں یہ والی بات کروں، بہتر ہے میں تھوڑا سا اس طرف آ جاتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کے ساتھ بھی انٹریکشن رہے۔ یہاں میں کھڑے ہو کے کچھ بات کرنا چاہوں گا کہ لوگ پوچھتے ہیں کہ بھائی اتنی بڑی نشریات یا بظاہر جو آپ نے یہ اہتمام کیا ہے، کیا وجہ ہے، معاملہ کیا ہے؟ تو سب سے پہلے میں یہ بتاؤں کہ یہ جو نشریات آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہمارا ادارہ ہے، ادارے کا نام ہے
اسلامک ڈیجیٹل اسٹوڈیو. یہ صرف اسٹوڈیو نہیں ہے، یہ پورا ادارہ ہے. اب ادارے کا مقصد کیا ہے؟ سیدھا سیدھا اگر میں بتاؤں بہت آسان طریقے سے تو وہ یہ ہے. ناظرین کرام، سوشل میڈیا کا استعمال بہت زیادہ حد تک بڑھ چکا ہے. پہلے یہ تھا کہ چند لوگ استعمال کرتے تھے تو ہم اس کا ذکر بھی نہیں کرتے محفل میں کہ بھائی فلاں فیس بک پیج پہ جائیں، فلاں پہ جائیں. کیوں بھائی؟ چند لوگ استعمال کر رہے ہیں، ہمیں کیا ضرورت ہے ہم ان کو وہاں بھیجیں؟ کیا خیال ہے؟ لیکن اب اتنی بڑی قوم، اتنی بڑی تعداد میں، چاہے وہ اہل اسلام ہو چاہے وہ نان مسلمز ہوں، سبھی سوشل میڈیا پر بہت بڑی تعداد میں ہیں. تو آپ کیا نہیں سمجھتے کہ اتنی بڑی قوم کو ہم مطلب طوفان کے دھارے پر چھوڑ دیں؟ جہاں طوفان ان کو لے کر جائے اسی طرف نکل جائیں؟ نہیں بھائی، اس طوفان میں ہم ان کو چھوڑیں گے نہیں. ہم علماء کرام کے ساتھ انشاءاللہ وہ راستہ دکھائیں گے کہ انشاءاللہ جو آپ کو منزل مقصود تک لے کر جائے گا. وہ راستہ کون سا ہے؟ سب سے اہم بات، بنیادی بات، صحیح عقیدے کا. دیکھیں، عقیدہ اگر درست نہیں ہے، بندہ بے ایمان ہے، اگر بد عقیدہ ہے، بد مذہب ہے، تو پھر ظاہر بات ہے کہ وہ جتنا ہی اچھا ہو، بظاہر کردار کا جتنا اچھا ہو اور خدمت خلق میں بھی بہت آگے ہو، لیکن ایمان جو ہے نا، ایمان یہ جنت میں داخلے کی بنیاد ہے. ایمان کے بغیر یہ سب چیزیں کوئی فائدہ نہیں دے سکتی، یہ میں آپ کو بتا دوں. تو سب سے پہلے عقیدہ. اور عقیدہ بندہ کب بچائے گا اپنا؟ تب بچائے گا کہ پہلے اس کو پتہ ہو میرا عقیدہ ہے کیا. یعنی عقیدے کو پہلے سمجھنا پڑے گا. یعنی جب تک اپنے سامان کا پتہ نہیں ہوگا حفاظت کیسے کریں گے؟ تو اس لیے یہ ضروری ہے کہ اپنے عقیدے کو سمجھا جائے. تو ہمارے اس ادارے کا ایک بڑا مقصد کہ سینکڑوں نہیں، ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، کروڑوں مسلمان جو پوری دنیا میں سوشل میڈیا کو استعمال کر رہے ہیں، ان تک وہ مواد بہت ہی خوبصورت انداز میں، بہت ہی مؤثر انداز میں پہنچایا جائے کہ جس سے ان کی اصلاح ہو سکے، ان کو ان کے عقیدے کا پتہ چل سکے، اور ان کو جب اپنے عقیدے کا انشاءاللہ پتہ ہوگا تو اپنے عقیدے کی بھی حفاظت کریں گے اور اپنے گھر والوں کو بھی اس علم کے زیور سے آراستہ کریں گے. ناظرین کرام، پھر اگر بات کی جائے تو زندگی میں اتنے سارے شعبے ہیں. جب بندہ شادی کرنے کے، میں شادی سے شروع کر رہا ہوں، مطلب شادی کرنے کے لیے بندہ جب نکلتا ہے تو شریعت یہ کہتی ہے کہ بھئی شادی جو نکاح کرنے کے لیے جائے تو اس کو نکاح کے مسائل کا جاننا فرض ہے، جو اس میں ضروری مسائل ہیں. اسی طریقے سے جو تاجر ہے، تجارت کے مسائل جاننا ضروری ہیں. دیگر جو شعبہ جات ہیں، ناظرین کرام یہ بتائیں کہ یہ زندگی کے تمام شعبوں کے مسائل ہمیں کون بتائے گا؟ کیونکہ ہمارا ٹائم تو مسجد اور اداروں میں تو نہیں گزر رہا، ہمارا ٹائم تو سوشل میڈیا پہ گزرتا ہے. اب سوشل میڈیا پہ اگر ہمارے پاس اچھا کانٹینٹ ہوگا، ہم کسی ایسے ادارے کے ساتھ کنیکٹ ہوں گے کہ جہاں زندگی کے تمام شعبے میں اصلاح کی جا رہی ہے، بتایا جا رہا ہے کہ بھائی اگر آپ شادی کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں تو پہلے یہ ضروری باتیں سیکھ لیں. اگر آپ کے ہاں کوئی میت ہو جائے تو آپ کو یہ مسائل پتہ ہونے چاہیے. اگر آپ تجارت کرنے کے لیے نکل رہے ہیں تو آپ کے ساتھ آپ کو ان باتوں کا پتہ ہونا چاہیے. ناظرین کرام، زندگی کے تمام شعبوں پر انشاءاللہ جو ضروری معلومات ہیں، اب گھبرانا نہیں ہے، اس لیے کہ اب اسلامک ڈیجیٹل اسٹوڈیو ہمارے ساتھ ہے. اچھا، کیا اسلامک ڈیجیٹل اسٹوڈیو ہمارے ساتھ ہے کہ آپ بھی اس ادارے کے ساتھ ہیں؟ بھائی حاضرین نے تو اظہار کر دیا، ناظرین نے بھی کر دیا ہوگا. ناظرین کرام، یہ بہت ضروری ہے. اسلامک ڈیجیٹل اسٹوڈیو سے اب جڑ جائیے. ایک ہوتے ہیں نا، کہتے ہیں کہ وہ ایک ہوتا ہے ویورز، کہ جس نے آپ کی چیز کو ویو کیا. ایک وہ ہے جو سبسکرائبر ہے، پکا گاہک ہے. یعنی ایک مرتبہ آپ نے اس ادارے کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنا ہے، اس کے تمام پیجز کو آپ نے فالو کرنا ہے تاکہ جو بھی ہمارے شارٹ کلپس ہوں وہ آپ تک پہنچ سکے. بس آپ تک پہنچ گئے، اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ صرف موبائل میں سیو رکھنا ہے، اس کو دیکھنا ہے. بھائی یہ اچھی باتوں کو جب تک ہم دیکھیں گے نہیں، اس کو سنیں گے نہیں، سمجھیں گے نہیں، تو پھر کیسے اپنی زندگی کو ٹھیک کریں گے؟ یعنی کہ اسلامک ڈیجیٹل اسٹوڈیو کو بنانے کا مقصد سیدھا اور سادہ یہ ہے کہ قرآن و حدیث کے مطابق، حضور کی سیرت مبارکہ کے مطابق ایک مسلمان کی زندگی ہونی چاہیے. اور ان تمام باتوں کو سیکھنے اور سمجھنے کے لیے ہم نے اس ادارے کا قیام کیا. یہ ادارہ آپ کو بہت ہی اچھی ریکارڈنگ کے ساتھ، بہت اچھے علماء کرام کے ساتھ، بہت ہی مؤثر انداز سے انشاءاللہ یہ باتیں آپ تک پہنچائے گا. آپ نے اس کو دیکھنا ہے اور پوری دنیا میں پھیلانا ہے. اور انگلش میں کہیں گے تو
وائرل کرنا ہے. کیا کرنا ہے؟ وائرل کرنا ہے انشاءاللہ عز و جل. تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ اسلامک ڈیجیٹل اسٹوڈیو کے بننے کے مقصد کو سمجھ گئے ہوں گے. بھائی ادارے فری میں تو نہیں چلتے, اخراجات ہوتے ہیں. کیونکہ یہ ادارے کے بنانے کا مقصد میں آپ کو صاف بتا دوں کہ کوئی دنیاوی فائدہ نہیں, 1 روپے کا بھی فائدہ یہاں حاصل کرنے کا ہم میں سے کسی کی بھی نیت نہیں ہے. یہ ہمارے سمجھ لیں کہ آئین میں شامل ہے کہ ہم انشاءاللہ اسلامک ڈیجیٹل اسٹوڈیو پہ صرف لگائیں گے, نکالیں گے نہیں انشاءاللہ. یہاں سے صرف ہمیں دنیا اور آخرت, اپنی قبر و آخرت روشن کرنی ہے انشاءاللہ. دنیا یوں روشن کرنی ہے کہ دنیا کو یہاں سے جو ہم علم سیکھیں گے اس کے ذریعے ہم اپنی زندگی کو سنواریں گے, تو یہ دنیا کی روشنی ہے. کوئی کہے گا یار دنیاوی بات کر رہا ہے اور پھر وہ مطلب یہ ہے, دنیا و آخرت یوں روشن کریں گے انشاءاللہ. تو ناظرین کرام, مقصد میں نے آپ کو بتا دیا. ایک بات یہ سمجھ لیجئے کہ جب ادارہ چل رہا ہوتا ہے تو کچھ اخراجات کے لیے بعض اوقات کمرشلز بھی لینے پڑتے ہیں, لیکن خوش ہو جائیں یہاں وہ گانے باجے والے کمرشل نہیں ہوں گے بھائی, نہ اس میں مطلب عورتیں ہوں گی. ہمارے ہاں یہ معاملہ ہی نہیں ہے الحمدللہ. ہاں ہمارے ہاں جو اشتہارات ہوں گے وہ بھی وہ چنے ہوئے لوگ ہوں گے جو چاہتے ہیں کہ بھائی ہم اس ادارے کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں, ہم بھی ثواب کمانا چاہتے ہیں. اچھا وہ ثواب کے لیے نہ بھی نیت ہو کہ بھائی ہم اپنی پروڈکٹ کے لیے کر رہے ہیں, پر اس ادارے کے ساتھ اس لیے کر رہے ہیں کام اچھا کر رہا ہے. بہت اچھا. ہمارے پاس اور ریسورسز بھی ہیں, ہم اور جگہ بھی کر سکتے ہیں اشتہار, بٹ یہاں کر رہے ہیں وجہ یہ ہے کہ ادارہ کام اچھا کر رہا ہے. ہمارے دل پہ تسلی ہے کہ ہمارے کام میں برکت ہوگی انشاءاللہ. تو یہ ذہن رکھے گا انشاءاللہ کہ جو یہاں کمرشل اشتہارات, بہت سے لوگ ہمارے ساتھ رابطے میں ہیں, بہت سارے آپ دیکھیں گے انشاءاللہ جو ہمارے ساتھ لوگ جڑ رہے ہیں بہت تیزی سے, تو وہ صرف اور صرف ہمارے اس ادارے یعنی کہ قرآن و حدیث اور حضور کی سیرت مبارکہ کی روشنی میں جو یہاں سے علم کی شمع روشن ہوں گی اور پوری دنیا میں لوگ فیضیاب ہوں گے, یہ اس کام میں معاون ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کا حامی و مددگار ہو. ناظرین کرام, چلتے ہیں علماء کرام کی طرف, اور میں چاہوں گا کہ رمضان شریف کے حوالے سے 1-2 باتیں مجھے کرنی تھی, لیکن چونکہ میں پہلے ہی بہت زیادہ گفتگو کر چکا ہوں تو اب سیدھا علماء کرام کی طرف بڑھتے ہیں. اور میں چاہوں گا کہ علامہ سمر عباس عطاری صاحب المدنی صاحب تشریف فرما ہیں. حضور آپ رمضان شریف کی فضیلت کے حوالے سے, کہ رمضان شریف کا پیارا مہینہ, پہلے تو 2-4 جملے ایسے کچھ رمضان شریف کے حوالے سے حضور کہیے گا کہ لوگ مطلب دل باغ مدینہ ہو جائے, نہیں تیاری کے حوالے سے, تاکہ لوگوں کا مائنڈ بن جائے کہ بھائی یہ کتنی بڑی نعمت اللہ نے ہمیں عطا فرما دی ہے. علامہ صاحب کیا ارشاد فرمائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے میں آپ کو اور آپ کی ساری ٹیم کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور دعا گو ہوں خلاق عالم آپ کی اس سیہ جمیلہ میں مزید برکات عطا فرمائے. آمین آمین. اور جو آپ دین کا کام کرنے کا جذبہ لے کر نکلے ہیں, اللہ تعالیٰ اس میں مدینے کے 12 چاند لگا دے. آمین حضور, جزاک اللہ خیر حضور. اور اس کے بعد جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے, رمضان شریف کی فضیلت, سچی بات یہ ہے کہ فضیلت کو بیان کرنے والے کو دیکھا جاتا ہے پھر سمجھ آتی ہے کہ اس کی فضیلت کیا ہے. رمضان شریف وہ مہینہ ہے جس کی فضیلت کو میرے رب نے خود بیان فرمایا. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو یہ جو رمضان شریف کا مبارک معطر مطہر اور منور مہینہ ہے, اس کی فضیلتوں میں سے ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ اس میں اللہ نے قرآن مجید کو نازل فرمایا. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن, فرمایا یہ وہ مبارک مہینہ ہے جس میں ہم نے قرآن مجید کو نازل فرمایا ہے. یہ نہایت برکتوں والا مہینہ ہے. نبی پاک صاحب لولاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اس بارے میں فرامین عالی شان کے ذریعے اپنی امت کے سامنے اس مہینے کے فضائل, مناقب اور اس کی برکات کو لوگوں کے سامنے رکھا. یہاں تک کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا الصلاۃ الخمس, فرمایا یہ جو 5 نمازیں ہیں, والجمعۃ الی الجمعۃ, اور ایک جمعے سے لے کر دوسرے جمعے تک, یعنی ایک نماز سے دوسری نماز, 5 کا ذکر اکٹھا کر دیا. ایک جمعے سے دوسرے جمعے تک, ورمضان الی رمضان, اور ایک رمضان سے دوسرے رمضان تک, والعمرۃ الی العمرہ, ایک عمرہ سے لے کر دوسرے عمرے تک, مکفرات لما بینہن, فرمایا کہ ان کے درمیان جو کچھ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ معافی عطا فرما دیتا ہے. اذا اجتنب الکبائر, جب بندہ کبیرہ گناہوں سے بچتا رہے. مطلب یہاں پر باقی بھی چیزیں آ گئی جس میں نماز بھی ہے, عمرہ بھی ہے, اور ساتھ ہی ساتھ
ہمارا یہ رمضان شریف بھی ہے، تو یہ ساری چیزیں اس میں آ گئی۔ بالخصوص میری آج فضیلت کا جو گفتگو کا موضوع وہ رمضان شریف ہے۔ تو یہ ایک رمضان سے دوسرے رمضان تک جو انسان سے غلطیاں ہو جاتی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو جو آنے والے رمضان جیسے ہمیں میسر آیا اللہ کی رحمت سے، اگر ہم اس کے اندر عبادات، طاعات، ریاضات اور روزے رکھیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں معافی عطا فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ، واہ یہ بڑا ہی مبارک اور مطہر اور منور اور معمبر مہینہ ہے۔ بلکہ ہر چیز کا حافظ صاحب دیکھیں ایک سیزن ہوتا ہے ہر چیز کا، دنیاوی اعتبار سے۔ یہ تاجر لوگ ہیں، زیادہ سمجھنے والے ہیں، تو میں اس مہینے کو، یہ بزرگوں نے بھی یہی لکھا ہے، تو میں بھی یہی سمجھتا ہوں کہ یہ ایک نیکیوں کا سیزن ہے۔ تو مطلب یہ ایک موسم بہار ہے نیکیوں کا، جس کے اندر بندہ بہت ساری نیکیاں کما سکتا ہے۔ کیا کہنے، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے بہت سارے فضائل، مناقب بیان فرمائے، یہاں تک فرمایا من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، فرمایا کہ جو رمضان میں اللہ کی رضا کے لیے قیام کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ، واہ واہ۔ اس رمضان شریف کی بڑی ہی برکات ہیں۔ تو آپ کے اس چینل کی وساطت سے میں احباب سے گزارش کروں گا، بالخصوص جو ہمارے ناظرین ہیں، یہ موقع بار بار نہیں آتے اور کسی کے پاس کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ آئندہ زندگی میں رمضان ہمیں میسر آئے گا یا نہیں آئے گا۔ تو اتنے فضائل اور مناقب اس رمضان شریف کے ہیں، ہمیں فائدہ اٹھانا چاہیے۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا واہ 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 واہ۔ ناظرین کرام دیکھیں ماشاءاللہ کیا خوبصورت آغاز فرمایا ہے۔ پھر علماء تو علماء ہوتے ہیں، ان کا جو انداز ہوتا ہے سبحان اللہ، یہ ہمارے لیے یقیناً قابل تقلید ہے۔ اور خوشی کی بات یہ کہ علامہ سمر عباس عطاری المدنی صاحب ماشاءاللہ یہ تو ہماری ٹرانسمیشن کا مستقل حصہ ہیں۔ حضرت نے اتنا کرم فرمایا ہے کہ الحمدللہ کم و بیش پورا رمضان آپ نے ہمیں وقت دیا ہے، اور آپ روز انشاءاللہ علامہ سمر عباس صاحب کی زیارت کریں گے اور مستفیض بھی ہوں گے انشاءاللہ۔ کیونکہ مجھے اندازہ ہو گیا ہے پچھلے سال جتنے ملینز میں الحمدللہ ہمارے شارٹ کلپس پر جو ویوز تھے، مجھے اندازہ ہو گیا کہ آپ علماء کرام سے کتنا پیار کرتے ہیں اور ان کی باتوں سے کتنا کچھ سیکھتے ہیں۔ یقین مانیں مجھے تو بہت فائدہ ہوا، مجھے تو بہت سیکھنے کو ملا۔ علامہ اکرام حسین صاحب، حضور میں چاہوں گا آپ سے بھی آغاز فضائل رمضان، شان رمضان، عظمت رمضان ارشاد فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں اپنے جملہ ناظرین جو ہمیں آپ کے آفیشیل یوٹیوب چینل اور فیس بک چینل کے ذریعے سے دیکھ رہے ہیں، سب کی بارگاہ میں رمضان المبارک کی ڈھیروں مبارکباد پیش کرتا ہوں، خیر مبارک، اور ساتھ ساتھ دعا گو ہوں اللہ رب العزت اس پلیٹ فارم کو مفاد عامہ کے لیے اور اصلاح احوال کے لیے ایک عظیم سنگ میل بنائے۔ آمین۔ اور آپ کی جتنی کاوشیں ہیں، آپ کی جملہ منتظمہ کی جتنی کاوشیں ہیں، اللہ رب العزت تمام میں ڈھیروں برکات کا نزول فرمائے۔ آمین۔ ہمارے قبلہ مفتی سمر صاحب یقیناً شہباز خطابت ہیں، اللہ، اور آپ نے ان کے تعارف میں جو ایک خوبصورت جملہ ذکر فرمایا کہ خطیب بے بدل ہیں، اللہ، بلا شبہ آپ خطیب بے بدل ہیں، ماشاءاللہ، اور گویا آپ گفتگو کرتے ہیں تو ایسے لگتا ہے سامنے الفاظ ہاتھ باندھے کھڑے ہوں۔ اللہ تعالیٰ ان کی زبان میں یہی روانی رکھے۔ الفاظ بھی ہم بھی ہاتھ باندھے ایسے بیٹھے ہوئے، ماشاءاللہ۔ بڑا فن ہے، میں بطور تبرک یہ جملے قبول کر لیتا ہوں۔ اللہ اکبر، ویسے یہ سب کچھ آپ کا ہے، آپ جیسے مخلصین کی دعائیں، اللہ آپ کو برکات کثیرہ۔ آمین آمین آمین۔ یقیناً رمضان المبارک کا یہ بابرکت، یہ مقدس اور بارونق مہینہ ہمارے درمیان جلوہ گر ہے، اور ہم آج اس کی پہلی شب میں موجود ہیں۔ جی الحمدللہ۔ حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت ذکر کی جاتی ہے کہ کائنات کے تاجدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کی مجلس میں جلوہ افروز ہیں، اور حضور علیہ السلام نے صحابہ سے سوال کیا، اور سوال یہ تھا کہ ماذا یستقبلکم و ماذا تستقبلون، کہ تم کس کا استقبال کر رہے ہو اور کون تمہارا استقبال کرنے والا ہے۔ واہ واہ واہ، تو صحابہ ایک دوسرے کے چہرے کو دیکھ رہے ہیں کہ یہ کیسا سوال ہے کہ دونوں جانب سے استقبال ہے۔ تو جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ آپ ہی ارشاد فرمائیے۔ تو آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت کا مہمان رمضان تمہارے درمیان جلوہ گر ہونے والا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور پھر حضور نے اور تفصیل ذکر فرمائی، اور جو خوبصورت بات ارشاد فرمائی خاص اس رات کے حوالے سے، سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے، اللہ رب العزت تمام اہل قبلہ کے حق میں بخشش اور مغفرت لکھ دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ رحمتوں، برکتوں، بخششوں، عنایتوں، مغفرتوں کا سندیسہ اور پیغام لے کر یہ مبارک ساعتیں جو ہمارے درمیان جلوہ افروز ہیں،
خوش نصیب ہوتے ہیں وہ لوگ کہ جو ان مبارک ساعتوں سے فیض حاصل کر لیتے ہیں، ورنہ آپ دیکھتے ہیں کہ ان ماہوں سال میں بہت سارے دن اور بھی گزر جاتے ہیں لیکن ہمیں احساس نہیں ہو پاتا۔ اللہ رب العزت اس احساس کی دولت ہمیں عطا فرمائے۔ یہاں میں یہ بات بھی آپ کے گوش گزار کرنا چاہوں کہ یہ رمضان المبارک کی جتنی بھی فضیلتیں ہمارے سامنے موجود ہیں، اور اس میں بطور خاص جو حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا خطبہ استقبال رمضان مروی کیا ہے، اس میں حضور علیہ السلام نے بڑا کیٹیگوریکل اور واضح انداز میں یوں سمجھیے کہ حضور کی شان جوامع الکلم جو ہے وہ اس خطبے کے ذریعے سے آشکار ہوتی ہے۔ اس رمضان کے جملہ معمولات کو حضور علیہ السلام نے اپنے اس مختصر سے خطبے میں جمع فرمایا۔ سبحان اللہ، سبحان یہ چونکہ رمضان کا مبارک مہینہ قرآن کا مہینہ کہلاتا ہے جی، اور اس کی فضیلتوں کی اور وجوہات بھی ہیں، لیکن سب سے بڑی جو وجہ ہے جیسے قبلہ مفتی صاحب نے ارشاد فرمایا کہ قرآن کے نازل ہونے کا مہینہ ہے، اور آپ اسی جانب اگر توجہ کریں جی تو باقی کے 11 مہینے قرآن کی جتنی تلاوت کی جاتی ہے وہ ساری کی ساری تلاوت ایک طرف، اور اس ایک رمضان کے مہینے میں جتنا قرآن پڑھا جاتا ہے وہ ایک طرف۔ اللہ سبحان، اور میں تو یوں کہوں گا کہ اللہ رب العزت نے قرآن کی حفاظت کا جو وعدہ خود قرآن ہی کی زبان میں فرمایا ہے، جی انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، اس حفاظت کا ایک خوبصورت مظہر یہ ماہ صیام رمضان المبارک ہے کہ اس میں ہر صاحب ایمان اس کوشش کے ساتھ اپنے آپ کو عمل کی جانب بڑھاتا ہے کہ میں زیادہ سے زیادہ قرآن کی تلاوت کے ساتھ اپنے آپ کو متصل کروں، اتصال ہمیں نصیب ہو۔ ایک حافظ قرآن ہے تو اس کی یہ خواہش اور آرزو ہوتی ہے کہ میں مصلی پر کھڑا ہو کر اللہ کے پاک کلام کی تلاوت کو اپنی زبان پر جاری کروں۔ پھر وہی حافظ قرآن ہے جو چاہتا ہے کہ میں سامع بن کر قرآن کی سماعت کے فیوزات کو حاصل کروں۔ ایک ناظرہ خواہ ہے، اس کی یہ خواہش اور آرزو ہوتی ہے کہ اس ماہ رمضان میں میں 1 قرآن 2 قرآن 3 قرآن پاک کی تلاوت کر کے اللہ رب العزت کے اجر کو پاؤں۔ کیوں نہ پاؤں کہ یہ مبارک مہینہ وہ ہے کہ جس میں نفل کا ثواب فرض کے برابر کر دیا جاتا ہے۔ اب اگر میں یوں کہوں کہ اگر فرض کی عظمت اور شان کو ہم اپنے سامنے رکھیں اور عام دنوں میں جب قرآن پڑھا جائے تو اس قرآن کے ایک حرف کی تلاوت پر اگر 10 نیکیاں ملتی ہیں اور پھر اس کے ساتھ اللہ کا وعدہ واللہ یضاعف لمن یشاء کو جوڑ دیا جائے، اور پھر رمضان کی مبارک ساعتوں کے سائے میں اس قرآن کو داخل کر کے اپنی زبان پر جاری کر لیا جائے، تو بتائیے کہ رب ذوالجلال اس تلاوت کا کتنا اجر اور ثواب عطا فرمائے۔ آج ہر طرف بہار ہی بہار تھی، ہر مسجد سے قرآن کی آیات اور اس آیات کی تلاوتیں جو ہیں ہمیں سننے کو میسر آ رہی ہیں۔ گھروں کی چھتوں پر نماز تراویح کا انتظام اور اہتمام تھا، آپ کو گلی کوچوں بازاروں میں قرآن کی سماعت سننے میں ملی۔ یہ سارا کا سارا اگر فیضان ہے تو بلا شبہ اور بغیر کسی تردد کے یہ سارا فیضان قلب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تورات نازل ہوئی، زبور نازل ہوئی، انجیل نازل ہوئی، دیگر صحائف آئے، لیکن جتنی بھی کتب اور جتنے بھی صحائف آئے جس نبی اور رسول پر نازل ہوئے صرف وہی ایک اس کا حافظ ہوا کرتا تھا۔ لیکن آپ دیکھیے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قلب انور کا یہ فیضان ہے، حضور کے قلب انور کی توجہ جس امتی کی جانب ہو جاتی ہے اللہ رب العزت اسے بھی حفظ قرآن کی سعادت عطا فرماتا ہے۔ آپ یہ دیکھ لیجئے کہ قرآن کے نسخے اگر زمین سے مٹا بھی دیے جائیں، ختم بھی کر دیے جائیں، تب بھی یہ قرآن اسی طرح محفوظ رہے گا، اس لیے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک قلب کا فیضان قیامت تک جاری رہے گا، اور جس کو نصیب ہوگا اللہ رب العزت اسے حفظ قرآن کی سعادت عطا فرمائے۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ رمضان المبارک کا مہینہ، رحمتوں برکتوں کا مہینہ، نزول قرآن کا مہینہ ہے، رب کی رضا پانے کا مہینہ، کہ رب کی رضا پانے کے لیے بندہ جو جستجو کرتا ہے، جو کوششیں کرتا ہے، اور اس میں بڑا آسان ہو جاتا ہے اس مہینے میں رب کی رضا کو پانا۔ تشریف فرما ہے بابا صاحب ہمارے سید جاوید شاہ الرزاقی الجیلانی۔ بابا صاحب آپ بھی یہ دیکھتے ہوں گے، پہلے تو آپ کو بہت مبارک ماشاءاللہ رمضان کا خوبصورت مہینہ، اور پھر آپ تشریف لائیں، میرے لیے بہت بڑی بات ہے۔ آپ بھی محسوس کرتے ہوں گے جیسے آپ سادات کرام کی خدمت میں بھی کافی محو رہتے ہیں، مصروف رہتے ہیں، آپ بھی محسوس کرتے ہوں گے کہ لوگوں کا جذبہ بڑھ جاتا ہے خدمت کرنے کا بھی۔ اس حوالے سے کیا کہیں گے آپ؟ پہلے تو حافظ صاحب آپ کو اتنی پیاری اور خوبصورت ٹرانسمیشن پر مبارکباد پیش کرتا ہوں، آپ کی ٹیم کو،
جزاک اللہ خیر. اور اس رحمت والے مہینے میں، رحمت والے دنوں میں، رحمت رمضان کی جو ٹرانسمیشن ہے، میں دعا گو ہوں اللہ پاک آپ کو اس رحمت والے مہینے میں آپ پر اپنی رحمت نازل عطا فرمائے. آمین آمین اور آپ کو بہت عزت عطا فرمائے. آمین آمین. باقی خدمت کے حوالے سے آپ نے جو بات کی تو آپ کو تو پتہ ہے کہ میرا زیادہ تر رجحان جو ہے وہ سادات کی خدمت، سادات کرام کی خدمت پہ. بالکل. اور سادات غیر سادات کی بھی خدمت کرتے رہتے ہیں الحمدللہ. تو بس اللہ پاک دعا گو ہے، علماء کرام ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں، ان کا فیض حاصل کریں گے انشاءاللہ اور مزید بات کریں گے. اللہ انشاءاللہ عز و جل. احسن بھائی بھی تشریف فرمائیں. احسن بھائی کوئی بول کچھ سنا دیں. میں نے کہا شاید ناظرین انتظار کر رہے ہوں گے کہ 2-4 شعر بھی ہم سنائیں گے. تو آئیے مل کر ایک کلام پڑھتے ہیں. میں چاہوں گا کہ جو احباب تشریف فرما ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ شامل ہو جائیں گے انشاءاللہ عز و جل. کلام چونکہ پہلا ہی کلام ہم پڑھ رہے ہیں، ویسے تو ہم نے حمد و صلاۃ سے ہی آغاز کیا ہے الحمدللہ، لیکن پہلا ہی کلام میں چاہوں گا کہ امام عشق و محبت، امام اہل سنت، مجدد دین و ملت، پروانہ شمع رسالت، الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا کہا ہوا نعتیہ کلام، اور وہ بھی وہ کلام کے جو ہر گھر میں بچہ پڑھ رہا ہوتا ہے. تو انشاءاللہ آئیے اس کلام سے آغاز کرتے ہیں. سب سے اولا والا ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی، سب سے اولا والا ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی، سب سے اعلیٰ والا ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی. اور کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے، کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے، کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے، پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی، پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی، سب سے اولا والا ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی. کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، سب سے اولا والا ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی. غمزدوں کو رضا مجدہ دیجئے کہ ہے، غمزدوں کو رضا مجدہ دیجئے کہ ہے، بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی، بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی، سب
سے اعلیٰ وہ اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا وہ اعلیٰ ہمارا نبی۔ سبحان اللہ بھائی، سبحان اللہ، کیا کہنا ہے حسن بھائی، واہ واہ واہ۔ اور پھر امام کے کلام کی کیا بات ہے، سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ علامہ سمر عباس صاحب، حضور یہ ارشاد فرمائیے گا کہ اب چونکہ صبح پہلا روزہ ہے، آج تو چاند رات ہے، تو روزے کی کیا فضیلت ہے اور پھر روزے دار کی کیا فضیلت ہے، میں چاہوں گا کہ دونوں پہ کلام فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یقیناً یہ دو الگ الگ چیزیں ہی ہیں۔ بالکل۔ روزے کے بارے میں اللہ رب العزت نے قرآن مجید برہان رشید میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، فرمایا کہ اے ایمان والو، تم پر روزہ فرض کیا گیا ہے جیسا کہ تم سے پہلے امتوں پر بھی، لوگوں پر بھی فرض کیا گیا تھا۔ اس سے ایک بات یہ ثابت ہوتی ہے کہ یہ روزہ پہلی امتوں میں بھی تھا، لیکن یہ ایک مہینہ اور اتنے اہتمام کے ساتھ، اتنے فضائل کے ساتھ یہ امت مصطفیٰ کا نصیبہ ہے، سبحان یہ کسی اور کے حصے میں نہیں آیا ہے۔ واہ واہ واہ۔ اچھا، دوسری بات، آگے اسی آیت میں روزے کا مقصد بھی بتا دیا، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی ہو جاؤ، پرہیزگار ہو جاؤ۔ مطلب یہ ہے کہ یہ جو روزہ ہے یہ صرف ایک عبادت نہیں ہے جس کی فضیلت ہے، بلکہ یہ ہمارے لیے ایک تربیتی مشق بھی ہے۔ یہ انشاءاللہ اگر موقع ملا تو اس سے بھی میں پردہ ہٹانے کی کوشش کروں گا، ورنہ یہ حصہ علامہ اکرام صاحب کے آ جائے گا تو وہ اس کو بیان فرما دیں گے۔ تو یہ ہمارے لیے ایک تربیتی مدرسہ ہے، میں اس کو یہ نام دوں گا، تربیتی مدرسہ ہے یہ روزہ، جس سے ہم نے تقوی کے تمام تر اسباق وہ حاصل کرنے ہیں۔ ایک بات۔ دوسری بات، احادیث کریمہ کو پڑھا جائے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا، علیک بالصوم فإنہ لا مثل لہ، آپ نے مطلقاً فرمایا، سنن نسائی شریف میں ہے، فرمایا کہ تجھ پر روزہ لازم ہے، چونکہ روزے جیسی اور کوئی شے نہیں ہے۔ اب یہ بڑے کمال کی بات فرمائی کہ تجھ پر روزہ لازم ہے، روزے جیسی اور کوئی چیز نہیں ہے۔ اس کے اندر ایک بڑا نفیس نکتہ ہے حافظ صاحب، اور وہ یہ ہے، علماء فرماتے ہیں کہ باقی ساری عبادتیں ہیں نا، کسی نہ کسی پہلو سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ فلاں عبادت کر رہا ہے۔ قرآن مجید کی تلاوت کر رہا ہے تو یا تو قرآن کھلنے سے پتہ چلے گا یا تلاوت سے پتہ چلے گا، نماز پڑھ رہا ہے تو افعال سے پتہ چل جائے گا، اچھا اس کے حج کر رہا ہے تو وہ مناسک سے پتہ چل جائے گا۔ اور روزہ ایک ایسی چیز ہے، فرمایا اس کی مثل ہی کوئی نہیں، مطلب یہ ایسی عبادت ہے کہ اس جیسی کوئی اور عبادت نہیں ہے، یہ پتہ چلے گا نہیں جب تک تم بتاؤ گے نہیں۔ اسی واسطے تیسری روایت، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا، یہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے اور یہ حدیث قدسی ہے، فرمایا اللہ فرماتا ہے الصوم لی وانا اجزی بہ، فرمایا یہ روزہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا بھی میں ہی دوں گا۔ اب حضرت حافظ صاحب اس پر بھی دو باتیں محدثین نے ارشاد فرمائی کہ روزہ میرے لیے ہے، جزا میں دوں گا، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ فرمایا اس کا ایک مطلب یہ ہے کہ یہ روزے کی جزا رب تبارک و تعالیٰ کا دیدار ہوگا۔ روزہ رکھا ہے آپ نے، سارا دن بھوک پیاس کاٹی ہے، اللہ رب العزت کی فرما برداری کے لیے تمہارے کمرے کے اندر بھی تمہارے سامنے چیزیں رکھ دی جائیں تو تم اس کو استعمال نہیں کرتے ہو، صرف اس لیے کہ میرے رب کا حکم ہے، تو پھر اللہ بھی فرماتا ہے کہ اگر تو میرے لیے اتنا کر رہا ہے تو میں بھی تجھے اپنا دیدار کرواؤں گا۔ اس کا ایک مطلب یہ ہے، اور دوسرا اس کا مطلب جو ویسے علماء نے اس کے بہت سارے معانی بیان فرمائے ہیں، لیکن دوسرا مطلب فرمایا کہ روزہ میرے لیے ہے اور جزا میں دوں گا۔ اس میں حضرت حافظ صاحب ایک بڑی نفیس بات ہے، وہ اس دفعہ جب میں پڑھ رہا تھا تو میری نظر سے گزری، بڑا مجھے لطف آیا اس بات کا کہ جتنی بھی باقی عبادتیں ہیں نا، مثال کے طور پہ آپ طواف لے لیں، اسی طرح آپ سجدہ لے لیں یا کوئی بھی عبادت لے لیں، تو وہ کسی نہ کسی کے لیے کی گئی ہے، کسی نہ کسی کے لیے کی، کوئی بتوں کے لیے کرتا ہے تو کوئی جناب اپنے بڑوں کے لیے کرتا ہے، تو کسی بادشاہ نے کہا مجھے سجدہ کرو، تو کسی فرعون نے کہا، تو کسی نمرود نے کہا۔ یہ روزہ ایک ایسی عبادت ہے اللہ کے علاوہ کسی اور کی نہیں ہوئی ہے، یہ صرف اپنے رب کے لیے، تو فرمایا یہ واحد میرے لیے ہے تو اس کی جزا بھی میں ہی عطا فرماؤں گا۔ سبحان اللہ۔ اور پھر پانچویں روایت، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الصوم جنہ، فرمایا یہ جو روزہ ہے یہ ڈھال ہے، اور یہ جو ڈھال ہے کس سے؟ فرمایا یہ جہنم سے ڈھال ہے کہ تمہیں یہ بچائے گا روزہ اور تمہیں جنت کے اندر لے کے جائے گا۔ تو ابھی یہ روزہ ہے جس کے اتنے فضائل ہیں۔
آپ کے ٹائم کا میرے آج اندازہ نہیں، چونکہ پہلا دن ہے، اللہ تو روزے دار کی فضیلت اگر آپ ابھی ٹائم دے دیں تو ٹھیک ہے، ورنہ اس کو پھر آگے کنٹینیو کر لیتے ہیں. تو یہ اس کے فضائل و مناقب. سبحان اللہ سبحان اللہ. یقین کریں فضائل سننے کے بعد بہت سارے لوگوں کو بھائی روزے تو رکھنے ہی ہیں جن پر فرض ہے. ایسا نہیں کہ فضائل سن کر وہ جو نا وہ فرض ادا کریں گے. فرض تو فرض ہوتا ہے، بٹ ذوق بڑھ جائے گا، سبحان اللہ، شوق بڑھ جائے گا، یوں کہیے کہ لذت بڑھ جائے گی. جو بندہ فضائل سنتا ہے نا کہ یار ایسا قرب نصیب ہوتا ہے، ایسے انعامات ہوں گے، ایسی برکتیں ملیں گی، تو یقین مانو اس کا ذہن بنتا ہے کہ واقعی یار میں نے اس کو ایک شوق کے ساتھ رکھنا ہے. مطلب ایسا نہیں کہ بس یار روزہ پورا کرنا ہے، ایسا نہ ہو، بے دلی سے نہ ہو، بلکہ دل کے ساتھ، ایک خوشی کے ساتھ اور عقیدت کے ساتھ اس عمل کو کیا جائے. علامہ صاحب تشریف فرما ہے. علامہ صاحب یہ ارشاد فرمائیے گا کہ رمضان کو ہی اتنی عظمت کیوں حاصل ہے جبکہ ہر ماہ ہر دن اللہ ہی کا ہے؟ سبحان اللہ. خاص رمضان کے لیے اتنی شان و عظمت کیوں بیان کی گئی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے یہ بات تو پہلے بھی ہم گفتگو میں کر چکے کہ جو فضیلت ذکر کی جاتی ہے، دیکھا جاتا ہے کہ وہ فضیلت بیان کرنے والا کون ہے. اللہ. اور چونکہ خود قرآن مجید فرقان حمید نے ان مہینوں کی تعداد بھی خود ذکر کی ہے، جی، اور دنوں اور راتوں کی تخلیق کی نسبت بھی خود قرآن نے ذکر کی ہے کہ ان دنوں اور راتوں کو پیدا کرنے والا رب ذوالجلال ہے، اور ساری مخلوق کو اسی رب نے پیدا کیا ہے. لیکن یہ رب ذوالجلال کی مبارک شان ہے کہ وہ اپنی جملہ مخلوقات میں فضیلت کے اعتبار سے بعض کو بعض پر برتری دیتا ہے. بے شک. اب مہینوں کی بات کریں یہ تو بہت نیچے کی بات ہے. آپ دیکھیے کہ اللہ رب العزت نے جملہ مخلوقات میں جب انسان کو افضل بنایا، پھر انسانوں میں جس طبقے کو سب سے زیادہ فضیلت عطا کی، جسے ہم انبیاء اور رسول کی صف کہتے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے اور طفیل یہ عظمتیں اور شان نبوت اور رسالت کے اس پورے باب میں جو ہمیں نظر آتی ہیں، آپ ذرا یہ دیکھیے کہ اللہ رب العزت نے وہاں بھی فضیلت کے معیارات ذکر فرمائے، اور ان نبیوں اور رسولوں میں بھی بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے. جیسا کہ تیسرے پارے کا آغاز ہی اسی بات سے ہو رہا ہے، منہم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات، اور رفع بعضهم درجات میں اسی جانب ہے. تو آپ کے اس سوال سے پہلے پھر یہ سوال بھی بننا چاہیے کہ نبی تو سارے اللہ کے ہیں، جی، تو سارے نبی برابر کیوں نہیں؟ ان میں سے آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء کیوں؟ انہیں سب سے زیادہ فضیلت کیوں حاصل ہوئی؟ تو جو جواب وہاں ہوگا وہی جواب یہاں ہے کہ اسے بھی فضیلت رب ذوالجلال نے عطا فرمائی، اس رمضان کو بھی فضیلت رب ذوالجلال نے ہی عطا فرمائی. سبحان اللہ سبحان اور پھر جو خود قرآن مجید فرقان حمید نے اپنے ساتھ اس رمضان کے مہینے کو منسوب کر کے اس کی شان ذکر فرما دی، وہ ہمارے سامنے ہے. اور سورۃ القدر میں بھی اس کی جانب اشارہ کر دیا، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر. یہاں جو استفہامی انداز جو دوسری آیت میں نظر آ رہا ہے، یہ خود اس ماہ مبارک اور بالخصوص پھر اس ماہ مبارک میں نازل ہونے والے قرآن اور جس رات میں وہ قرآن نازل ہوا اس کی عظمت اور شان کی جانب اشارہ ہے کہ تم اس لیلۃ القدر کو معمولی مت سمجھنا، تم کیا جانو کہ یہ لیلۃ القدر کیا ہے. اور پھر اس انداز کو اختیار کر کے قرآن کو رب ذوالجلال کا کہنا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ وہ 1000 مہینوں سے افضل رات ہے. اور آپ یہ دیکھیے کہ وہ رات کس مہینے میں ہے، اس ماہ مبارک میں. یہاں رک کر اگر میں یہ جملہ آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ رمضان کی فضیلت بھی ہمیں سمجھ آتی ہے، اور اس رمضان کی عظمت اور شان بھی ہم ہر ایک کے ساتھ بیان کرتے ہوئے بھی نظر آ رہے ہیں. آج کی اس پوری نشست میں ہم اسی رمضان کی فضیلت بیان کر رہے ہیں، اور پھر ہم خود یہ کہہ رہے ہیں کہ اسی میں ایک رات ہے کہ جو رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے، اسے فضیلت کیوں حاصل ہے؟ اس رات میں قرآن نازل ہوا ہے. سبحان. اور آپ اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ جس رات میں قرآن اترے وہ 1000 مہینوں سے بہتر ہو، اور جس رات میں خود صاحب قرآن تشریف لے آئے، تو پھر شیخ محقق کی زبان میں ہمیں کہنا پڑتا ہے کہ پھر تمام راتوں سے افضل رات وہ ہے جس رات میں جانے کائنات دنیا میں جلوہ بے شک. واہ واہ. تو یہ ساری کے ساری جو فضیلتیں ہیں یہ کائنات کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم کی مرہون منت ہیں، آپ کے مبارک قدموں کی برکتیں ہیں. یہ ساری رعنائیاں اور ساری رنگتیں اس کائنات میں جو فضیلت کے اعتبار سے ہمیں نظر آتی ہیں وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پاک بارگاہ سے ہے. اور اس کی فضیلت ہم کیا جانتے؟
جی اس کی فضیلت ہم کیا جانتے اگر کائنات کے تاجدار ہمیں بیان نہ فرماتے؟ انہوں نے کہا کہ یہ فضیلت والا مہینہ ہے، ہم نے مان لیا۔ کہا اس میں فرض روزے رکھنے ہیں، ہم نے روزے رکھنے لگ گئے۔ یہاں تک کہ صاحب ایمان کو تو اس بات پر فخر اور ناز ہے، جیسے امام ربانی مجد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی عقیدت کا اظہار کرتے ہیں کہ میں تو اپنے رب کو اس لیے مانتا ہوں کہ وہ میرے محمد کا رب ہے۔ اللہ، یہاں تو آ کر بات ہی ختم ہو جاتی کیا کہنے ہے، علامہ ہم نے صاحب، اور واہ کیا واہ فضیلتوں کی واہ بات کرنی ہے؟ ساری فضیلتوں کا مدار جس ہستی کے ساتھ جا کر اتصال رکھتا ہے وہ جانے دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب میں حاضرین کی طرف آ رہا ہوں، سوالات آپ سے بھی کچھ ہونے چاہیے، کیا خیال ہے؟ تیار ہیں آپ لوگ؟ ہیں تیار ہیں کہ نہیں؟ یہ دیکھ لیں پھر چلیں ناظرین۔ اب میں نے کہا چلیں کچھ حاضرین سے بھی سوالات کر لیتے ہیں، ان سے بھی کچھ باتیں ہو جائیں، ان سے بھی پوچھ لیتے ہیں کہ ان کی کیا تیاری ہے۔ اور ہاں کہ جو سوال کا صحیح جواب جس کو پتہ ہو وہ فوراً بتائے گا نہیں، وہ ہاتھ بلند کرے گا کہ میں بتاؤں گا، ٹھیک ہے؟ اور دوسرا یہ کہ سوالات اگر آپ نے صحیح جواب دے دیا تو انشاءاللہ عز و جل آپ کو بن ہاشم کی طرف سے تحفہ بھی دیا جائے گا۔ تحفے پہ زیادہ بلند آواز نکلی ہے، سبحان اللہ۔ اچھا، سوال یہ ہے حاضرین سے کہ کون سے سن ہجری میں روزے فرض ہوئے؟ جس کو جواب آتا ہے وہ ہاتھ بلند کرے گا۔ ایک ہاتھ بلند ہوا ہے بس، دو ہو گئے۔ اچھا آپ بتائیے، مائک دیجیے ان کو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہجرت کے 1.5 سال بعد اور تحویل قبلہ سے 1 ماہ بعد روزے فرض کیے گئے۔ یہ کون سی ہجری تھی وہ سن؟ یہ جواب تو اصل اس میں ہے پھر، ہیں؟ یہ ذہن میں اور بتائیں کس کو پتہ ہے؟ آپ بتائیے۔ سن 2 ہجری میں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء بھائی بن ہاشم کی طرف سے ان کو گفٹ دیا جائے گا۔ ان کا جواب بالکل درست ہے، جو روزے فرض ہوئے وہ سن 2 ہجری میں فرض ہوئے۔ چلیں ایک اور سوال کر لیتے ہیں، جس کو پتہ ہو اپنا ہاتھ بلند کرے گا۔ یہ بس سمجھے کہ ابھی تحفے تحائف کا یہ آغاز ہے، آگے انشاءاللہ یہ جو علم دین سیکھیں گے اور جو سیکھ کر آتے ہیں اور جو جواب صحیح دیں گے انشاءاللہ بہت سارے تحائف ان کو دیے جائیں گے۔ ویسے یہ تحفہ کم نہیں ہے کہ ہم علم دین سیکھ رہے ہیں، الحمدللہ، یہ سب سے بڑا تحفہ ہے۔ یوں سمجھ لیں کہ اس تحفے کے بعد یہ بھی ایک تحفہ ہے، یوں سمجھ، اصل تحفہ تو وہ ہے الحمدللہ۔ سوال یہ ہے کہ قرآن پاک کی وہ کون سی صورت ہے کہ جس میں روزے کا ذکر ہوا ہے؟ جس کو آتا ہے وہ دائیں ہاتھ بلند کرے گا۔ بھائی ایک ہاتھ بلند ہو گیا، اب نام بتائیے اپنا اور پھر جواب بتائیے۔ میرا نام محمد جمال رضا ہے جی ماشاءاللہ۔ جی، اور سورۃ البقرہ کے اندر سورۃ البقرہ، ان کا جواب درست ہے، سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ بھائی دوسروں کی باری میں بھی ذرا بلند آواز سے کہتے ہیں سبحان اللہ۔ ہاں بن ہاشم کی طرف سے آپ کو یہ گفٹ ہیمپر دیا جا رہا ہے جواب صحیح دینے پر۔ ناظرین کرام، یہ سلسلہ انشاءاللہ آگے بھی بڑھائیں گے، بہت سارے تحائف آپ دیکھ رہے ہیں تو ہم نے رکھے ہوئے یہاں پر، انشاءاللہ آڈینس میں دیے جائیں گے۔ بات کو، پروگرام کو مزید آگے کی طرف بڑھاتے ہیں۔ رمضان کا یہ خوبصورت مہینہ کہ ہر لمحہ برکت والا، ہر لمحہ رحمت والا، اور یقیناً یہ مہینہ اللہ رب العزت نے ہم مسلمانوں کو روح کی آبیاری کے لیے عطا فرمایا ہے۔ یقیناً رمضان کا مہینہ جب آتا ہے تو شیطان بند ہو جاتا ہے اور ذوق عبادت دوبالا اس کا یہ ذوق بڑھ جاتا ہے۔ جی ہاں، اور رمضان کا مہینہ آتا ہے تو مومن کی روحانیت میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ رمضان کا مہینہ جب آتا ہے تو یہی رمضان کا مہینہ گناہوں سے بچنے کی ڈھال بھی بن جاتا ہے، نیکی پر عمل کرنا آسان ہو جاتا ہے، اور یہی وہ مہینہ ہے کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو 1000 مہینوں سے بھی افضل رات عطا فرمائی ہے۔ اور یقیناً عام حالات میں بندے کو جب بہت زیادہ غصہ آ رہا ہوتا ہے نا، یار تو دیکھ رہا ہے کہ آگے جگہ نہیں ہے پھر بھی ہارن دیے جا رہا ہے۔ اچھا بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ پیچھے والے کو نہیں پتا ہوتا کہ اس کے آگے کوئی کوئی چیز ایسی رکھی ہوئی ہے، کوئی بندہ بیٹھا ہوا ہے یا کوئی گزر رہا ہے، اس کی نظر نہیں پڑ رہی ہوتی، وہ سمجھ رہا ہوتا ہے ایویں ہی کھڑا ہے۔ بھائی تھوڑا آپ بھی صبر کر لو، اور پھر جب یہ ہارن دے رہے ہیں تو آپ کو غصہ آ رہا ہے تو تھوڑا آپ بھی صبر کر لو۔ عام حالات میں صبر کرنا تھوڑا مشکل ہوتا ہے، لیکن رمضان کا مہینہ بلکہ خود روزہ آپ کو جو نا وہ صبر کی پریکٹس کروا دیتا ہے۔ مطلب کھانا سامنے بھی ہو، فریج بھرا ہوا بھی ہو، پھر بھی بندہ اکیلا بھی ہو، تب بھی جا کر
فریج میں سے کوئی چیز نکال کر نہیں کھاتا، وہ یہ بات جانتا ہے اور یہ بات کو آبزرو کر رہا ہوتا ہے کہ جہاں کوئی نہیں دیکھ رہا وہاں بھی میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ تو صبر جو ہے نا، وہ روزہ جو ہے نا، وہ صبر کی بھی پریکٹس کرواتا ہے۔ تو ناظرین کرام، رمضان کا مہینہ بندے کو صابر بھی بنا دیتا ہے، صبر کا جذبہ بڑھ جاتا ہے، اور پھر صبر کرنے والوں کے ساتھ تو اللہ کی ذات ہے۔ اور یقیناً پرہیزگاری کا بھی ذہن ملتا ہے۔ بندہ عام حالات میں مطلب گناہوں کے مناظر سامنے آ جاتے ہیں تو وہ تھوڑی دیر کے لیے رک بھی جاتا ہے، کبھی کبھار زیادہ دیکھ لیتا ہے، بد نگاہی ہو جاتی ہے، فلم ڈرامے دیکھ لیتا ہے، نعوذ باللہ۔ اللہ تعالی ہمیں ہر روز ہر ماہ ساری زندگی ان سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ لیکن رمضان کے مہینے میں وہ لوگ بھی احتیاط کر رہے ہوتے ہیں، کہتے ہیں نہیں یار رمضان کا مہینہ ہے یار، یہ تو رب کو راضی کرنا ہے، اس مہینے میں تو عبادتیں کر کے اور گناہوں سے بچ کے۔ تو پرہیزگاری کا بھی ذہن بنتا ہے، تقویٰ بھی بندہ اختیار کرتا ہے۔ گویا یوں کہیے کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے مسلمانوں کو خوب 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 نواز دیتا ہے۔ ناظرین کرام، یہ گفتگو کا سلسلہ مزید آگے بڑھے گا۔ میں علامہ سمر عباس صاحب سے گزارش کروں گا کہ آپ نے روزے کی فضیلت بیان فرمائی، اب روزہ دار کی بھی فضیلت بیان فرما دیں حضرت، تھوڑا ہم بھی ہواؤں میں اڑنے لگے پھر۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ سچی بات ہے، روزہ دار کی بہت زیادہ فضیلت ہے، سبحان اللہ، بلکہ اگر ہمیں سمجھ آ جائے نا تو ہم کوشش کریں کہ نفلی روزے بھی ہم رکھیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا للصائم فرحتان، فرمایا روزے دار کے لیے دو خوشیاں ہیں۔ یہ روزے دار کی آپ نے بات پوچھی نا، یہ روزے دار کی بات ہو رہی ہے، جس نے روزہ رکھا اس کے لیے دو خوشیاں ہیں، دو فرحت کے موقع ہیں۔ کیا کہنے ہیں، کیا کہنے ہیں؟ وہ کون کون سے موقع ہیں؟ آپ نے فرمایا فرحتن، پہلی فرحت حین یفطر، اس وقت ہے کہ جب وہ روزے کو افطار کرتا ہے، وہ کھولتا ہے۔ اچھا، اس وقت کیا خوشی ہے کہ کھانا آ گیا، فروٹ آ گیا، شربت آ گیا، میرے سامنے مختلف قسم کی کھجوریں آ گئیں، یہ نہیں ہے، بلکہ اس میں نفیس نکتہ یہ ہے کہ وہ روزہ تو کھولتا ہے، ساتھ میں یہ بھی کہتا ہے یا اللہ تیری توفیق سے سارا دن میں نے تیرے حکم کو پورا کیا۔ اصل اسے خوشی اس بات کی ہوتی ہے میرے جیسا نکما، ناکارہ، بیکار بندہ اس پرفتن دور میں روزہ رکھ کے پورا کر گیا، یہ اسے سب سے زیادہ خوشی ہوتی ہے، سب سے زیادہ۔ تو فرمایا یہ اسے سب سے زیادہ ایک خوشی ہے۔ اور دوسرا موقع کون سا ہے روزے دار کے لیے کہ اس کو سب سے زیادہ خوشی ہوتی ہے؟ فرمایا حین یلقا ربہ، فرمایا جب اس کی اپنے رب سے ملاقات ہوگی، یعنی دیدار کرے گا اپنے رب کا، خوشی کا موقع، اس وقت خوشی کا موقع ہوگا، کیونکہ اس کی جزا میں ہوں، اس کا یہ مظہر اور اس بات کو کھول دیا گیا وہاں پر۔ یہ روزے دار کے لیے، بلکہ یہاں تک نہیں، اس کی ایسی مطلب وہ خوشیوں کا بازار کھولا نا اس کے لیے، ایک پورا جناب مارکیٹ کھل گئی۔ فرمایا روزے دار کے منہ کی جو مہک ہوتی ہے اللہ رب العزت کی بارگاہ کے اندر، اس کا کیا مقام اور رتبہ ہے؟ فرمایا لا خلوف فم الصائم، روزے دار کے منہ کی مہک، فرمایا اللہ کی بارگاہ کے اندر اطیب عند اللہ من ریح المسک، فرمایا وہ کستوری کی خوشبو سے زیادہ بہترین ہے، زیادہ پسندیدہ ہے۔ تو یہ روزے دار کو سمجھنا چاہیے کہ میں کیا ہوں بھائی، سمجھ آئی؟ اس کے منہ سے نکلنے والی جو مہک ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں اتنی زیادہ پسند ہے، ٹھیک ہے؟ دنیا کی بڑی بڑی خوشبوئیں تو پیچھے رہ جائیں گی، یہ کستوری بھی تو ایسے نہیں نہ بنتی، یہ بھی تو ہرن خاص ہوتا ہے، اس کی ناف سے جمع ہوتی ہے، یہ کبھی موقع ملا تو اس سے بھی پردہ ہٹائیں گے، لیکن اس کی خوشبو سے بھی زیادہ پسند فرمایا روزے دار کے منہ کی خوشبو ہے جو میرے مولا کو پسند آتی۔ یہاں تک نہیں، روزے دار کو پھر بتایا گیا کہ تو روزے دار ہے نا، کہ تو سمجھ تو نے کیا کرنا ہے، یہاں تک فرمایا گیا۔ فرمایا من قاتلہ، جو اس سے لڑائی کرے، او صحابہ، یا اس کو گالی دے، تو یہ آگے سے کیا کرے؟ اب روزے دار ہے، اس کی فضیلت ہے تو کوئی احتیاط بھی ہے، تو اس کو کہا کہ اگر تجھے کوئی گالی دے یا تیرے ساتھ کوئی لڑائی جھگڑا کرنے کی کوشش کرے تو اسے صرف ایک ہی بات کہنی ہے، اسے کیا کہنا ہے؟ انی امرؤ صائم، اسے کہنا ہے یار میں وہ بندہ ہوں جس نے روزہ رکھا ہوا ہے، انی صائم نہیں، انی امرؤ، میں وہ بندہ ہوں جس نے روزہ رکھا ہوا ہے، تو اس کا مطلب میں بندہ ہوں تو تو بھی بندہ بن، اس کا یہ مطلب ہے کہ مجھے کچھ نہ کہے۔ کیا خوبصورت، سمجھ، یہ روزے دار کے لیے ہے۔ اور چوتھی روایت، آپ کا خاص ہے حضرت، اللہ کو خیر و برکت عطا فرمائے، یہ ھذا رحمت من ربی ھذا من فضل ربی، یہ مجھے بھی نہیں پتا چلتا، یہ سب کچھ خود بخود ہو جاتا ہے، الحمدللہ۔ روزے دار کے لیے چوتھی بات
اور یہ بڑی خاص ہمارے جو ناظرین یہاں تشریف فرما ہے ان کو میرے خیال آڈینس ہی کہتے ہیں جی، اللہ ان کو خیر و برکت عطا فرمائے، یہ بھی اور جتنے ناظرین پوری دنیا میں سن رہے ہیں وہ بھی غور سے سماعت فرمائیں۔ روزے دار کے لیے یہ بات بڑی خاص ہے، اس کو کہا گیا باقاعدہ طور پر کہ جس نے روزہ رکھا ہوا ہے اگر وہ روزہ رکھ کر جھوٹ نہیں چھوڑتا، غیبت چغلی نہیں چھوڑتا، گالی گلوچ نہیں چھوڑتا، آنکھوں سے بد نگاہی نہیں چھوڑتا، تو فرمایا اس کا اللہ کو اس بات کی کوئی پرواہ نہیں بھوکا رہے یا پیاسا رہے۔ روزے کا کیا یہی مطلب ہے کہ صرف بھوکا پیاسا رہتا باقی سب کچھ کرتا رہے؟ نہیں، روزے دار کی اگر مہک اتنی پسند ہے اس کے منہ کی، اگر اس کو دو خوشیاں ملیں گی تو اسے چاہیے کہ اس کے لیے کوئی محنت بھی تو کرے نا۔ تو وہ یہ ہے کہ جب بھی کوئی ایسا موقع آئے تو اس روزے دار کو چاہیے کہ یہ اپنے مقام و مرتبہ کو سمجھنے کی کوشش کرے کہ میں روزے دار ہوں۔ تو فرمایا کہ اگر یہ کام نہ چھوڑے تو پھر اللہ کو اس کے بھوک پیاس کی کوئی ضرورت نہیں، جب یہ کام کرے گا تو اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو جائے گا۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ علامہ صاحب کچھ ہماری آڈینس بھی سوالات پوچھنا چاہ رہی تھی، تو آڈینس کی طرف بڑھتے ہیں، اور کون سوال پوچھنا چاہ رہا ہے تو مائک ان کے ہاتھ میں دے دیں تاکہ ہم ہمارے علماء کرام تشریف فرما ہیں، ہم فائدہ اٹھا لیتے ہیں اور عوام کے جو سوالات ہیں اس کے جوابات بھی لے لیتے ہیں۔ ورحمۃ اللہ۔ حضور میرا سوال یہ ہے کہ ہم روزے کی نیت کرتے ہیں، جیسے کہ میں نے نیت کی کل کے روزے کی، حالانکہ روزہ تو ہوتا ہے آج کا، اس میں ہماری رہنمائی فرما دیجیے۔ بڑا یہ خاص سوال کر لیا علامہ صاحب انہوں نے، وَبِصَوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رمضان۔ جی دیکھیے، اصلاً تو یہ جو دعا ہے یہ دعا گویا کہ نیت کا جو اصلاً وقت ہے وہ رات کا ہے، اصلاً جو وقت رات کا۔ تو اب چونکہ ہمارے ہاں رواج اس طرح ہے کہ ہم اسی عین وقت پر اس کو یعنی سمجھیے کہ اس کی نیت کر رہے ہوتے ہیں، تو اس اعتبار سے معنی کے اعتبار سے تو یہی استعمال ہوتا ہے کہ کل کے روزے کی، لیکن اب چونکہ وہ جو رات ہے اس رات میں اس نے نیت کرنی ہے۔ اب جیسے نماز تراویح ہے، اس نماز تراویح یہ مستقل عبادت ہے، لیکن روزے کے مقابلے میں یہ پہلے ہو رہی ہوتی۔ صحیح۔ اسی طرح سے یہ جو نیت ہے اس نیت کو اس وقت کے ساتھ خاص نہیں کیا گیا، اسی وجہ سے اس کے جو الفاظ ہیں اس میں کل کا معنی آ رہا ہوتا ہے، لیکن اس وقت بھی اگر یہ دعا کی جا رہی ہوتی تو اس سے مراد یہی ہے کہ وہی اس دن مطلب کا مراد لی جائے، اتنا زیادہ وہ ہونے کی کیا ضرورت ہے ایکسٹریم کہ بندہ کہے کہ نہیں بھائی ایسے کیوں کہا، ایسا تو نہیں ہے نا علامہ صاحب کچھ؟ نہیں ایسا کچھ نہیں ہے۔ اصل دیکھیں یہ ایک سادہ سی بات ہے جی، یہ ایک ٹائم فریم ہے جی، ادھر ہم سحری کر رہے ہیں جی، ادھر چل کے روزہ شروع ہو رہا ہے جی، تو اگر اس کو دیکھا جائے تو یہ آج ہے اور یہ کل ہے، بہت تو اعلیٰ، اس اعتبار سے یہ بھی ٹھیک ہے۔ واہ واہ واہ، یہ تو سادہ سی بات ہے نا جی، یہ آج ہے اور یہ کل ہے، تو اس اعتبار سے دیکھا جائے تو اتنی کاری والی کون سی؟ ویسے بھی علماء نے اس بات کو لکھا ہے کہ یہ جو نیت ہے نا یہ مستحب ہے، مستحب ہے، اس کو کوئی فرض واجب نہ سمجھ بیٹھے۔ اور نیت کسے کہتے ہیں؟ ارادہ قلبی کو کہتے ہیں۔ ہمارے علماء کہتے ہیں اگر یہ جو دعا موجود بھی ہے کتب کے اندر، اگر پڑھ بھی لی جائے تو دل اور زبان اکٹھے ہو جاتے ہیں، ورنہ کل کی کوئی بات نہیں ہے۔ اور دوسری بات، جن حضرات کی طرف سے یہ اعتراض ہوتا ہے ان کے بڑے مولانا البانی صاحب نے یہ اس بات کو لکھا ہے، تو میں نے کہا پھر ان کو ہی پڑھ کے دیکھ لو اس نے یہ اس بات کو کیوں لکھا ہے۔ تو یہ ہم یہاں آپریشن کرنے کے لیے نہیں بیٹھے، ورنہ وہ بھی میں کر سکتا ہوں۔ کیا اسی میں پھر وہ سوال افطار کی جو دعا ہے اس کا بھی آ جاتا ہے، چونکہ اس کے الفاظ ہیں نا والا رزقی کا افطرت، جی، تو اب دعا تو ہم افطار سے پہلے پڑھ رہے ہوتے ہیں، لیکن الفاظ تو گویا کہ یہ کہتے ہیں کہ افطار کے بعد دعا ہونی چاہیے۔ تو اس وہی آپ کی والی بات ہے کہ اتنے جھمیلوں میں پڑھنے کی ضرورت نہیں، اس دعا کو نیت کی برکت لینے کے لیے ان دعاؤں کو اپنی زبان پر۔ اور اسلامی تاریخ اگر میں بات کروں اپنے لب و لہجے میں، تو اسلامی تاریخ مغرب کے بعد بدل جاتی ہے، نئی تاریخ شروع ہو جاتی ہے، اور عیسوی جو کیلنڈر کے حساب سے رات 12 بجے کے بعد تاریخ بدلتی ہے۔ اور اگر ہمیں پوچھیں تو ہم جب تک فجر پڑھ کے سوئیں نا اور سو کر اٹھیں نا ہمارا دن نہیں بدلتا۔ ہم کہتے ہیں جیسے رات میں ہم سے کوئی 3-4 بجے بات کرے، بھائی آج کتنے بجے آ رہے ہیں؟ آج تو نہیں آ رہا، نہیں مطلب کل کی بات کر رہے ہیں آپ، سو کر اٹھیں گے تو پھر ہمارا کل شروع ہوگا نا۔ تو یہ تو خیر ایک میں نے ازرہ تفنن یہ بات کر دی ہے۔ ایک اور سوال لے لیتے ہیں آڈینس سے، ہماری آڈینس جو سوال پوچھنا چاہیں نام بتائیے، سوال پوچھ لیجئے۔ میرا نام عاشق علی اتاری ہے، میرا یہ سوال ہے شیخ عبد القادر جیلانی کو غوث پاک کیوں کہا جاتا ہے؟ حضرت یہ بڑا خاص سوال کیا، اور یہ ریلیونٹ یوں بھی ہے کہ آج رات ہی حضور غوث پاک کی ولادت کی ہے، تو سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کو غوث اعظم کیوں کہتے ہیں؟ سبحان اللہ۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دراصل غوث کا معنی مدد کو پہنچنے والے کو کہتے ہیں۔ سیدی و سیدنا غوث اعظم رضی اللہ عنہ اللہ کی عطا سے وہ اپنے چاہنے والوں کی مدد کو پہنچتے ہیں۔ یہ ایک مسئلہ تو لمبا ہے، لیکن انہوں نے پوچھا غوث کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ وہ مدد کر سکتے ہیں، بہت خوب، اس لیے ان کو غوث کہا جاتا ہے۔ واہ 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 واہ۔ اور یہ اللہ کا کوئی بھی کامل ولی ہونا، چونکہ آج کل ولایت کی لوگوں نے اپنی بھی لائنیں بنائی ہوئی ہیں، جی 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 جو جی۔ کامل ولی ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو یہ تصرف کی دولت عطا فرما دیتا ہے۔ اللہ، اچھا، اس میں پھر یہ بھی شرط نہیں ہے کہ وہ جب تک زندہ ہے تب تک وہ مدد کر سکتا ہے، اور جب وہ اپنے مزار اقدس میں چلا گیا تو وہ نہیں کر سکتا، بلکہ اشیات اللمعات کے اندر یہ بات واضح کی گئی ہے جی۔ کہ جو بندہ زندگی میں مدد کر سکتا ہے، فوت ہونے کے بعد بھی اسے مدد طلب کی جا سکتی ہے، اور وہ فوت ہونے کے بعد بھی مدد کر سکتا ہے۔ واہ واہ واہ۔ اس کی ایک چھوٹی سی مثال میں دے دیتا ہوں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی سے۔ قصیدہ بردہ شریف یہ سارے ہی پڑھتے ہیں، اپنے بھی پڑھائے بھی، جن کی دکان نہیں چلتی وہ بھی کہتے ہیں قصیدہ بردہ پڑھ لو جناب، لیکن بتاؤ نا قصیدہ بردہ، یہ بردہ کیا ہے، قصیدہ کیا ہے، کس نے لکھا، یہ کیوں آیا، پھر پتہ چلے کہ قبر والا سنتا ہے یا نہیں سنتا، آتا ہے یا نہیں آتا، کچھ دیتا ہے یا نہیں دیتا، کیا کہنے ہیں، سمجھ آ رہی میری بات کی؟ تو یہ حضرت امام شرف الدین بوصیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فالج کے مریض 12 سال تک مبتلا رہے، لیکن جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں قصیدہ لکھا، بعضوں نے کہا 160 اشعار تھے، بعضوں نے 163، بعضوں نے 166 166 اشعار، آپ نے جب لکھے سوئے آنکھ لگی تو لگ مدینے والے سے گئی، تشریف لے آئے، فرمایا وہ قصیدہ سناؤ، لکھ کے سرانے رکھا ہوا تھا، آ گئے، اور ساتھ ہی جب جانے لگے چادر بھی عطا فرمائی، ہاتھ پھیرا اور شفا یابی بھی نصیب فرما دی۔ تو یہ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام کی نظر عنایت سے تو سب کو ولایت ملتی ہے، بے شک، تو وہ بالکل مدد کر سکتے ہیں۔ اصل میں غوث پاک کو غوث پاک کہنے کا مقصد ہی یہ ہے کہ وہ اللہ کی عطا سے اللہ کے بندوں کی مدد کرتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت یہاں حافظ خوبصورت۔ صاحب ایک بڑی خوبصورت بات حضرت کی بسم اللہ۔ گفتگو سے استفادہ کرتے ہوئے، یقیناً یہ تو ایک ضابطہ قرآن نے ذکر فرمایا، جی جی، جس کو ولایت کے درجات زندگی میں مل گئے تو مرنے کے بعد وہ درجات مزید بڑھ جاتے ہیں، وہ جو طاقتیں ہیں ان طاقتوں میں مزید رانائی پیدا ہو جاتی ہے۔ فرمایا نا من عامل صالحا من ذکر او انثی، کہ جس نے نیک عمل کیے، اعمال صالحہ کیے، چاہے وہ مرد ہے یا عورت، چاہے وہ عبد القادر جیلانی ہیں یا رابعہ بصری ہیں، وَهُوَ مُؤْمِنٌ، شرط یہ ہے کہ وہ مومن ہو، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، سبحان اللہ، دنیا سے تو وہ چلے گئے، یہ جو ستھری زندگی گزار کر گئے، جی، اس سے بھی ستھری زندگی انہیں تہے مزار دی جاتی ہے۔ اللہ، تو جتنی طاقتیں تمہیں وہ دنیا میں چلتے پھرتے ہوئے اپنی ذات سے دکھا رہے تھے، اب تہے مزار جانے کے بعد اس میں مزید اضافہ ہو جائے گا۔ بے شک، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً کا جو وعدہ ہے یہ انہی اولیاء اور صالحین کے ساتھ ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ، اب چونکہ آج رات ہے حضور غوث پاک کی ولادت کی، یکم رمضان کیا المبارک، بات، کیا بات ہے۔ تو غوث پاک سے نہ پوچھیں کہ آپ رمضان کے کیا شان کس انداز سے بیان فرماتے ہیں، اس میں سے ایک حصہ میں بیان کر رہا ہوں آپ ہی کے فرمان کی روشنی میں، کہ حضور غوث پاک فرماتے ہیں کہ یہ جو رمضان کے 5 حرف ہیں، را، میم، ضاد، الف اور نون، تو آپ فرماتے ہیں کہ را سے مراد رضائے الہی ہے، بھائی سبحان اللہ کہہ سکتے ہیں، میم سے مراد محبت الہی ہے، ضاد سے مراد ضمانت الہی ہے، الف سے مراد امان الہی ہے، اللہ، اور نون سے مراد نعمت الہی ہے۔ واہ بھائی واہ، تو یہ معلوم ہوا کہ جس نے رمضان کی قدر کی اس نے رضا الہی کو پا لیا، جس نے رمضان کی قدر کی اس نے محبت الہی کو پا لیا، جس نے رمضان کی قدر کی اس نے ضمانت الہی کا وہ حقدار ہوا، اور جس نے رمضان کی قدر کی اس نے الفت الہی کو پا لیا، اور مجھے کہنے دیجئے کہ جس نے رمضان کی قدر کی اس نے نعمت الہی کو پا لیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا شان ہے میرے حضور سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بھائی ہم تو غوث العظم ہی کہیں گے، الحمدللہ، ہیں ہمارے شیخ سیدنا عبد القادر جیلانی کی کیا شان ہے۔ اور جب اللہ کسی کو مرتبہ اور مقام عطا فرما رہا ہے، خاص مقام اپنے خاص بندے کو عطا فرما رہا ہے، تو عام بندے کو بیچ میں بولنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، ضرورت ہی نہیں، ہے؟ بالکل ٹھیک۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں علم دین کو سمجھنے والا اور اس پر عمل کرنے والا بنائے۔ آمین۔ علامہ صاحب یہ ارشاد فرمائیے گا کہ یقیناً رمضان کے مہینے میں شیطان کو قید کر دیا جاتا ہے، پھر بھی لوگ بدی میں ملوث نظر آتے ہیں یا برائی کی طرف اٹریکٹ ہو جاتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟
شیطان تو بند ہے. جی بڑا خوبصورت سوال ہے، اور اس کو اگر میں تمہیدی طور پر یہ بات عرض کروں کہ انسان کے دو بنیادی کھلے دشمن ہیں. کھلے دشمن جی. ایک تو شیطان ہے، دوسرا انسان کا نفس ہے. جی یہ دو اس کے دشمن ہیں، اور پورا سال اس نے ان دو دشمنوں سے مقابلہ کرنا ہوتا. ٹھیک. اب یہ سوال یہاں بنتا ہے کہ بھائی ٹھیک ہے، یہ بات تو واضح ہو گئی کہ یہ دو کھلے دشمن ہیں، ان دونوں میں سے بڑا دشمن کون ہے؟ اچھا بہت اچھے، بہت اچھے. تو آپ کہیں گے کہ شیطان تو اتنا بڑا، مطلب اتنی طاقت والا، اور خاص اسے مہلت ملی ہے، تو شیطان شاید بڑا دشمن ہے. لیکن اگر دیکھا جائے تو شیطان کو جس نے بہکایا وہ اس کا نفس تھا. بہت اس کا مطلب یہ ہوا بہت کہ خوبصورت. شیطان کے مقابلے میں نفس جو ہے وہ انسان کا بڑا دشمن ہے، تو جو شیطان پر بھی کام کر گیا. جو شیطان پر بھی کام کرے. بہت اس نے کہا تھا نا کہ انا خیر من، تو یہ اس کی زبان سے کس نے نکلوایا تھا؟ اس کے نفس نے، اور اس کے نفس کے غرور، رعونت اور تکبر نے. اچھا میں یہاں پر ضمناً یہ بات بھی عرض کروں کہ آج کل جو عقل اور خیرت پر ناز کرنے والے، الہاد کے پرچار کرنے والے افراد جو شیطان کو انصاف دلانے پر جو ہے تلے ہوئے ہیں، شیطان کو انصاف جی دلانے پر. ہاں بالکل ایسا ہی ہے. ان کا کہنا ہے یہ کہ شیطان نے کون سی غلط بات کی تھی. اللہ اکبر. اور اگر کسی صرف عقل پر ہر چیز کو تولنے والے سے پوچھا جائے تو شیطان نے تو بات ٹھیک کی تھی، خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، اس میں کیا غلط تھا؟ اور یہی کہتے ہیں کہ جناب اس میں کیا غلط بات کی تھی اللہ کہ اسے راندہ درگاہ کر دیا گیا. کیا وہ آدم علیہ السلام سے تخلیق میں افضل نہیں تھے؟ آگ تو مٹی سے افضل ہے، مٹی کو آسمان کی جانب اچھالیں وہ پھر نیچے آ جاتی ہے، اور اس آگ کو زمین پر جو ہے جلائیں تو وہ آسمان کی جانب بلند ہو جاتی ہے. بات تو اس کی ٹھیک تھی، لیکن اسے یہ دیکھنا تھا کہ جو بات درست کر رہا ہے کیا اس درست بات کرنے کا محل بھی ہے، یا اس کے مقابلے میں اس کے رب کا حکم ہے. تو جب رب کا حکم آ جاتا ہے پھر عقل کی نہیں چلتی. تو جو امتی ہے اس امتی کی شان ہی یہ ہوا کرتی ہے کہ وہ اپنی عقل کو صرف وہاں تک چلاتا ہے جہاں تک آگے کوئی حکم نہ آ جائے. جب حکم آ جائے سر تسلیم خم، سر تسلیم خم. تو شیطان کو بھی نفس نے بہکایا. اور پھر یہ جب آپ جیسے آپ نے سوال کیا کہ شیطان تو جکڑ دیا گیا، اب کیوں گناہ کی جانب مبتلا ہے؟ تو یہ نفس ہے، بڑا دشمن ابھی بھی کھلا بڑا ہوا ہے. نفس کا دشمن کھلا ہوا ہے. اللہ رب العزت نے یہ انتظام اور اہتمام ضرور فرما دیا کہ 11 مہینوں میں تم نے 2 دشمنوں کا مقابلہ کرنا ہے، اب ایک دشمن کا. باری تعالیٰ اس کا مقابلہ کرنا کیسے؟ روزہ دے دیا. اور فرمایا کہ روزے میں تم بھوکے رہتے ہو، اس بھوک کے ذریعے سے تمہیں نفس پر قابو کرنے کا ملکہ حاصل ہوتا ہے، نفس کمزور ہوتا ہے. شیخ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ تعالی علیہ، بہت بڑا نام. حضرت سیدنا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان کے بارے میں فرماتے ہیں کہ فرید الدین عطار وہ ہیں کہ جو عشق کے 7 شہروں کی ساری منزلیں عبور کر چکے ہیں. اللہ. اور یہ شیخ جلال الدین رومی فرما رہے ہیں کہ میں ان شہروں کے پہلے شہر کی پہلی گلی کے ابھی کونے پر کھڑا ہوں. اللہ. اور جلال الدین رومی وہ ہیں کہ جن کے بارے میں قلندر لاہوری کہہ رہے ہیں کہ میری خواہش یہ ہے کہ مجھے جلال الدین رومی کے قدموں میں دفن کیا جائے. اللہ. شیخ فرید الدین عطار فرماتے ہیں کہ نفس پر قابو پانا ممکن نہیں، لیکن اگر 3 اسلحے کے ساتھ نفس پر حملہ آور ہو جائے تو پھر اس کے بعد نفس کا بچنا بھی ممکن نہیں. بہت اچھے، بہت اچھے. ایک فرماتے ہیں خاموشی، خاموشی کے ساتھ نفس پر حملہ آور ہوا جائے. دوسرا بھوک، اور تیسرا تنہائی. فرمایا کہ بھوک، خاموشی اور تنہائی ایسے اسلحے ہیں ان کے ذریعے سے اگر کوئی شخص نفس پر قابو پانا چاہے تو پھر نفس اس سے بچ کر نکل نہیں سکتا. اللہ. اور اگر رمضان المبارک کی ہم بات کریں تو یہ تینوں چیزیں ہمیں نصیب ہوتی ہیں. اللہ اکبر. خاموشی جس قدر زیادہ ہوتی ہے زبان کے گناہ سے بندہ اتنا زیادہ بچا رہتا ہے. جی جی جی. غیبت، چغلی ہر ایک سے بچا ہوا ہے. صبر کر رہا ہے، زبان سے کوئی سخت جملے نہیں نکال رہا، غصہ آ بھی رہا ہے، زبان پر بہت ساری باتیں آ رہی ہیں کہ میں سامنے والے کو بول دوں، لیکن روزے دار ہے، صبر کر رہا ہے، خاموشی اختیار کر رہا ہے، من سمت نجا پر عمل کرتے ہوئے نجات حاصل کر رہا ہے. بھوک ہے، بھوک کے ذریعے سے نفس کمزور ہوتا ہے، پورا دن اپنے شکم کو وہ کمزور کرتا ہے، معدے میں کچھ نہیں ڈال رہا ہے، اور اس کے بعد نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ دل اس کا عبادت کی جانب راغب ہو رہا ہے.
اگر آپ اس کا بالکل الٹ کر لیں کہ جناب پورا دن تو آپ بھوکے رہے، افطار کا وقت آیا، سب برابر اس وقت تک آپ نے ہاتھ نہیں چھوڑا جس وقت تک عشاء کی اذان کا وقت نہ ہو جائے. تو اب آپ مجھے یہ بتائیے کہ کیا اس روحانیت کو ہم پا سکیں گے؟ کسی طور پر نہیں پا سکیں. میں یہاں یہ بات عرض کروں کہ مدینہ منورہ میں ایک حکیم نے دکان کھولی، اللہ اکبر، اور اس نے دکان کھولی کہ جناب یہاں بیمار آئیں گے، مجھ سے دوا لیں گے، میرا بھی کاروبار چلے گا، لوگوں کو شفا ملے گی. ایک دن گزرا، 2 دن گزرے، 1 مہینہ گزر گیا، لیکن کوئی مریض ہی نہیں آتا. اس نے ایک اہل مدینہ کو پکڑا، بلایا، کہا کیا اس شہر مدینہ میں کوئی بیمار نہیں ہوتا؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم نے رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کو اور حضور علیہ السلام کی ایک سنت کو اختیار کر رکھا ہے، ہم بیمار نہیں ہوتا. پوچھا کیا سنت ہے؟ کہا کہ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب بھوک باقی ہو ہاتھ روک دو. اللہ، یعنی سیر ہو کر کھانے سے جو منع کیا گیا وہ اسی بنیاد پر کہ اپنے شکم کے بھی جب معدے کے حصے بنائے جا رہے ہیں تو اس میں سے ابھی بھوک باقی ہو تو ہاتھ روک دیا جائے. کہا اس نسخے کو ہم اختیار کر دیں، کوئی بیمار نہیں ہوتا. اس نے دکان بند کی اور واپس چلا گیا کہ تمہارے پاس شفا کا ایسا نسخہ ہے کہ تم اپنی بیماری سے بچے رہو. کیا کہنے آپ یہ کہتے ہیں کہ جناب کمال بات، رمضان المبارک میں ہمیں بھوک کے ذریعے سے نفس پر قابو پانا ہے. اور آپ دیکھیے، آپ پی سی ہوٹل چلے جائیں، موون پک چلے جائیں، میریٹ چلے جائیں، رمادہ چلے جائیں، بھائی جن بینکوٹس کا اس مہینے میں کام ختم ہو جاتا ہے وہ بھی جو ہے بوفے کھول دیتے ہیں. افطار بوفے، سحری بوفے، جناب 45 ڈشز، 50 ڈشز، 55 ڈشز، اور آپ وہاں افطار کرنے کے لیے جا رہے ہیں. تو آپ بتائیے کہ جب آپ 2200-2500 روپے بھریں گے تو صرف کھجور کھا کر تو واپس نہیں آئیں گے. تو آپ نے اپنے پیسوں کا بھی تو حساب پورا کرنا ہے. کیا کہنا، نہ چاہتے ہوئے بھی آپ بسیار خوری کر رہے ہوتے ہیں. اور اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ رات جو آپ نے تنہائی میں گزار کر نفس کو کمزور کرنا تھا، اب آپ وہ جو سب کچھ کھایا ہے اس کھائے ہوئے کو ہضم کرنے کے لیے پھر آپ کرکٹ میچ کے ٹورنامنٹ سٹارٹ کر دیتے. جی آپ گلی کونے اور نکڑ پر بیٹھ کر گفت و شنید اور جناب ہزار معاملات کرنے لگ جاتے ہیں. تو یہ جو ساری چیزیں نفس پر قابو کرنے کے لیے شیخ فرید عطار نے فرمائی ہیں، یہ ساری رمضان میں ہمیں میسر ہیں. اگر ہم نہیں پا رہے تو یہ ہماری خامی اور کوتاہی. صحیح معنوں میں اگر جسمانی طور پر، روحانی طور پر رمضان کے فوائد حاصل کرنے ہیں تو پھر اس کا طریقہ کار یہی ہوگا. اب ایک دشمن ہے، اس سے مقابلہ کرنا ہے، اور وہ اوزار بھی مل گئے ہیں، اسلحے بھی مل گئے ہیں. روزہ ہمارے پاس ہے، خاموشی ہمارے پاس ہے، تنہائی ہمارے پاس ہے. آپ اسے اختیار کر کے اپنے نفس کو جو نفس امارہ ہے اس سے لوامہ کی طرف لے کر آئیں، پھر لوامہ کے ذریعے سے مطمئنہ کی طرف لے کر آئیں. اور جب رمضان سے نکل رہے ہوں تو پھر نفس مطمئنہ کے ساتھ نکل رہے ہوں، پتہ چلے کہ ہاں ہم نے دشمن سے مقابلہ کیا. اللہ ماشاءاللہ، کمال کر دیا آپ نے، بہت خوبصورت گفتگو فرمائی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ان باتوں کو جو علامہ صاحب نے بھی ارشاد فرمائی ہیں، اگر آپ نے صحیح طور سمجھ لیا نا تو آپ کو رمضان الکریم، رمضان المبارک کے اس مقدس مہینے کو گزارنے کا آپ کو انداز سمجھ آ جائے گا کہ کس انداز سے ہم نے شب اور روز گزارنے ہیں. علامہ صاحب، بہت عوامی سطح کا ایک سوال آپ سے کرنا چاہتا ہوں کہ کیا رات کو میچز ہوں یا صبح پیپرز ہوں تو یہ بہانہ بنا کر روزے چھوڑے جا سکتے ہیں اگر فرض ہیں تو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سیدی اعلیٰ حضرت صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ سے ایک سوال ہوا فتاوی رضیہ شریف میں جی کہ ایک حافظ صاحب ہیں، وہ مصلی سنانا چاہتے ہیں لیکن چونکہ روزہ رکھتا ہے اور دن کافی بڑا ہوتا ہے، بھوک پیاس برداشت کرتا ہے، تو یہ منزل یاد کر کے نا تو مشکل میں آ جاتا ہے. تو کیا یہ روزہ چھوڑ سکتا ہے؟ اچھا. سیدی اعلیٰ حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا قلم جلال میں آ گیا. اللہ، آپ نے فرمایا یہ تراویح میں قرآن سنانا سنت سے زائد کچھ نہیں ہے، لیکن یہ روزہ فرض ہے. اور ساتھ ہی فرمایا پہلے تو اس سے یہ پوچھو کہ کیا روزہ رکھنے سے بندے کی صحت خراب ہوتی ہے؟ جبکہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سومو تصحو، فرمایا روزہ رکھو صحت مند ہو جاؤ. واہ 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 واہ. تو فرمایا یہ اتنا کم علم بے ہمت انسان ہے اور اوپر سے حافظ ہے اور اوپر سے قرآن کی وجہ سے فرض چھوڑ رہا ہے. آپ جلال میں آ گئے. یہ قرآن کا معاملہ ہے، یہ قرآن کا معاملہ ہے. تو آپ بات کریں پیپروں کی، اور پیپر بھی دنیاوی، اور وہ جن کو پوچھتا کوئی نہیں. یہ بات سوچنے والی ہے. ہمارے جو دینی ادارے ہیں ان کا ابھی بھی حسن باقی ہے کہ وہ اب بھی اپنے بچوں پر شفقت کرتے ہوئے تعلیم کا ٹائم آدھا کر دیتے ہیں. ایسا ہی ہے.
ایسے ہی ہے نا جی. ایسا ہی ہے. جب یہ دینی تعلیم جب کہ کی بھی جائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, ہم اس کا ٹائم آدھا کر دیتے ہیں, تو یہ جو دنیا پڑھنے والے جو اسی کے پیچھے ذلیل و خوار ہوتے ہیں ان کو چاہیے کہ پیپروں کی وجہ سے روزہ چھوڑتے ہو, خدا کا خوف کرو یار. حالانکہ پیپروں کو ڈال نہیں کہا گیا, الصوم جنہ, روزے کو ڈال کہا گیا ہے. تو ان کو چاہیے روزہ رکھیں, پیپروں سے کیا کریں گے یہ. تو اس واسطے یہ پیپروں کی وجہ سے اپنے روزے نہیں, جب قرآن کی وجہ سے نہیں چھوڑ سکتے تو پیپروں کی کیا حیثیت و اوقات ہی کیا ہے. ایک بات. اور دوسری بات, میچز کی آپ نے بات کہی ہے. پہلی تو بات یہ ہے میچ ہوتے رات کے وقت ہے, ایسا ہی ہے, ٹھیک ہے, یہ ہونے نہیں چاہیے. جیسے حضرت علامہ صاحب کی پنجاب میں بھی ہوتے ہیں حضرت, کراچی میں تو بہت رجحان نہیں, ادھر بہت کم ہوتے ہیں, الحمدللہ بہت کم ہوتے ہیں. یہاں بھی کوئی دم کر کے جائیے گا تاکہ حضرت انشاءاللہ ان کو یک دم کرنا پڑے گا. تو اصل کہنے کا مقصد یہ ہے کہ علامہ صاحب نے اس پر سیر حاصل گفتگو فرمائی ہے, ٹھیک ہے, اور کیا خوبصورت انداز کے ساتھ. اللہ آپ کے آواز, انداز اور پرواز میں برکات عطا فرمائے. اچھا, میچوں کی وجہ سے, اب میچ دن میں ہوتے ہیں, عمومی طور پہ دیکھا یہ گیا ہے کہ دن کے اندر میچ نہیں ہوتے, اور اگر ہوتے بھی ہیں تو کوئی انٹرنیشنل سطح پہ ہوتے ہیں. اب 11 کھلاڑی ان کے 11 ان کے, ان 11 کے لیے تم مسئلہ بدل دو گے ظالمو. اللہ تو خدا کا خوف کرو. تم ٹی وی پہ آ گئے ہو تو تمہیں یہ دین کو جناب کاٹ کاٹ کر چھوٹا کرنے کا کیوں شوق پیدا ہو گیا ہے؟ کمال والی بات ہے. بالکل اس بات کی گنجائش ہی نہیں ہے. جب قرآن کے لیے نہیں تو پھر میچ کے لیے کیسے ہو سکتا ہے؟ بلکہ یہاں تک ہمارے صوفیاء کا یہ طریقہ رہا ہے کہ وہ جب بھی کوئی کام کرتے تھے نا, رمضان شریف کے اندر اگر وہ کسی کے ملازم بھی ہوتے تھے تو اسے کہہ دیتے تھے کہ بھائی میں مسلمان ہوں, میں نے روزے رکھنے ہیں. تو سامنے والا خود ہی کہتا ہے یار میں بھی تو مسلمان ہوں. تو پھر وہ کہتے ہیں اگر تو بھی ہے تو سمجھ جا بھی میں آدھا دن کام کرنا ہے. اور اگر وہ سامنے والا اچھا یعنی انسان کا بچہ جسے ہم کہتے ہیں, یعنی سنجیدہ فکر بندہ ہوتا تھا, تو وہ کہتا تھا کام بھی تو آدھا کرے گا, تنخواہ میں تجھے ڈبل دوں گا. اللہ, کیونکہ اس مہینے میں مومن کا رزق بھی بڑھا دیا جاتا ہے. تو ان فضولیات اور لغویات کی وجہ سے بالکل روزہ نہیں چھوڑا جا سکتا. یہ آپ نے دکھتی رگ کے اوپر ہاتھ رکھا ہے, بالکل ان کاموں کے ساتھ روزہ نہیں چھوڑا جا سکتا. واہ 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 واہ. مجھے خوشی ہو رہی ہے کہ میری جو ٹیم ہے وہ بھی, جو کیمرے پہ کھڑے ہیں, جو ساؤنڈ پہ ہیں, جو دیگر چیزیں, وہ بھی یہ باتیں سن رہے ہوں گے کہ بھائی دن میں بھی ٹرانسمیشن ہے پر ہم روزے کے ساتھ ہی کریں گے. الحمدللہ. ہاں, یہ ذرا دھیان رکھیے گا. میں کہتا ہوں کہ طبقہ فکر والے جو بھی جہاں بھی کام کر رہے ہوتے ہیں, لیبر ہو چاہے کسی بھی پوسٹ پہ ہو, اس بات کا دھیان رکھنا ہے کہ روزہ لازمی رکھنا ہے. اور ہاں یہ بھی ضروری ہے کہ جو کام لے رہے ہوتے ہیں اپنی لیبر سے, وہ بھی یہ خیال رکھیں کہ روزے میں نرمی کریں ان کے ساتھ, ان کی ٹائمنگز کو کم کریں, ان کے ساتھ زیادہ سختی والا کام نہ کروائیں. وہ بھی اس بات کا انہیں بھی خیال رکھنا چاہیے. علامہ صاحب ایک ویڈیو کے ذریعے سوال ہے, تو دیکھتے ہیں کیا ہم سے سوال پوچھا جا رہا ہے, کیونکہ مختلف سوالات یوں بھی لوگوں نے کیے ہیں کہ ویڈیو کے ذریعے وہ یہاں تک جو علماء کرام تشریف فرما ہے ان سے اپنی باتیں پوچھنا چاہتے ہیں. تو آئیے دیکھتے ہیں ویڈیو پہ ہم سے کیا سوال کیا جا رہا ہے. السلام علیکم, میرا نام اسلم بولانی ہے, میں جنرل سیکرٹری کراچی میڈیسن مارکیٹ کا ہوں. میرا علامہ صاحب سے ایک سوال یہ ہے کہ زکوٰۃ بھائی یا بہن کو بتا کے دی جا سکتی ہے؟ یہ آڈیو میں تھا میرا ویڈیو رہ گئی بس پیچھے. جی, جہاں تک زکوٰۃ بھائی اور بہن کو دینے کا تعلق ہے, اس میں ایک سادہ سی بات ذہن نشین فرما لیں. ہمارے جتنے بھی ناظرین, سوال ہو گیا یا بھی ہے؟ جی یہ سوال بھائی یا بہن کو دی جا سکتی ہے. بھائی یا بہن کو آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں, یہ نہیں دے سکتے. تو اس میں ایک سادہ سا اصول یاد رکھیں. یہ میں پھر تھوڑا سا میں آدھی ہوں بات سمجھانے کا. یہ چیز ہے نا جی, یہ چیز ایک اوپر ہوتا ہے, ایک اسے نیچے ہوتا ہے. یہ ہے اصل چیز. یہ میں ہوں نا, میں مجھ سے کچھ اوپر ہے اور مجھ سے نیچے ہے. اصلی اور نسلی. اصلی نسلی. جی 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 جی, اصل اور نسل اس کو کہتے ہیں. اور اس کو تھوڑا سا سمجھنے کے لیے اصل اور فرع بھی کہا جا سکتا ہے. اصل وہ ہے جن سے میں آیا ہوں, اور فرع وہ ہے جو مجھ سے ہے. یہ جو میری اصل ہے میں ان کو بھی نہیں دے سکتا, اور جو میری فرع ہے میں ان کو بھی نہیں دے سکتا. باقی جو دائیں بائیں والے رشتے ہیں ان سب کو دیا جا سکتا ہے. یہ دائیں بائیں میں ہے لہٰذا دیا جا سکتا ہے. یہ دائیں بائیں میں ہے, بہن بھائی دائیں بائیں. واہ 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 واہ, کتنا خوبصورت سمجھا ہے کہ جن سے میں ہوں, جو اصل ہے یعنی اجداد میں ہے, ان کو نہیں دی جا سکتی, اور جو نسل ہے یعنی جو ہم سے جو ہیں ان کو نہیں دی جا سکتی جو دائیں بائیں ہیں. کیا کہنا ہے, تو پورا فارمولہ آپ نے دے دیا, یعنی آسان کر دیا. ہماری شریعت نے دیے ہوئے ہیں, اس لیے میں نے وہی اٹھا. کیا کہنے علامہ صاحب, سلامت رہیے.
تو میں چلتا ہوں بھائی، حاضرین کی طرف انتظار کر رہے ہیں کہ بھائی پھر سے سوالات ہم سے ہوں گے، تیار ہیں؟ چلیں، سوال یہ ہے میرا کہ روزہ دار جنت میں کس دروازے سے داخل ہوگا؟ جس کو جواب آئے گا وہ ہاتھ اٹھائے گا. روزہ دار جنت میں کس دروازے سے داخل ہوگا؟ سبحان اللہ. ہاں بھائی ہاتھ اٹھیے، آپ بتائیے، پہلے نام بتائیے گا پھر جواب. میرا نام حافظ محمد شہزاد صدیقی ہے. ماشاء اللہ. روزے دار چاہے تو 8 دروازے سے چاہے داخل ہو جائے، اس کو اجازت ہے. کوئی خاص دروازے کی فضیلت بھی ہے؟ چلے یہ بتا دیں، یہ نہیں ذہن میں. چلیں، اور کسی کو آتا ہے تو وہ ہاتھ اٹھائے. آپ بتائیے، نام بتائیے گا پہلے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عبدالحسیب اتاری. روزہ دار کو ریان دروازے کا نام ہے، اس سے پکارا جائے. سبحان اللہ، آپ کا جواب درست ہے. بھائی بن ہاشم کی طرف سے ان کو گفٹ ہیمپر دیا جا رہا ہے. ان کا جواب درست ہے کہ روزہ دار کو یہ فضیلت بھی ہے کہ وہ باب الریان سے اس کو داخل کیا جائے گا. ہاں بھائی ایک اور سوال ہے، اور یہ بڑا آسان سوال ہے، شاید سب کو آتا ہوگا. اللہ تعالیٰ نے رمضان کے پہلے اور دوسرے عشرے میں مغفرت کا پروانہ عطا فرمایا ہے. بتائیے تیسرے عشرے میں، یعنی پہلے عشرے میں رحمت، دوسرے میں مغفرت، تیسرے عشرے میں کیا انعام عطا فرمایا ہے؟ سب کو آتا ہے، سوال بدل لیا جائے پھر. نہیں چلے پوچھ لیتے ہیں. آپ بتائیے جو چشمے والے ہیں. جی نام بتائیے پہلے. میرا نام محمد حسن اتاری ہے، اور جہنم سے آزادی. سبحان اللہ، آپ کا جواب درست ہے. تیسرا عشرہ جہنم سے آزادی کا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ خاص انعام عطا فرمایا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں وہ تیاری عطا فرمائے. بلکہ میں تو اس موقع پر یہ پیغام دوں گا کہ آخر کے 10 دن اعتکاف، سنت اعتکاف مسجد میں ہے، نیت کرتے ہیں انشاءاللہ. حاضرین بھی، میں کہوں گا ناظرین بھی نیت کریں کہ واقعی آخر کے 10 دن جو بندہ مسجد میں بیٹھ کر اللہ کی عبادت کرتا ہے، علم دین سیکھتا ہے، ذکر و اذکار کرتا ہے، قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے، اس کو پتہ لگتا ہے کہ یار رمضان کا مہینہ ہے. وہ یقین مانے حضور بڑی بات ہے. لذت پاتا ہے. وہ اس میں کوئی مسجد ایسی ہو جہاں سنی صحیح العقیدہ عالم ہو، اگر اس کی زیر سرپرستی ہو تو پھر کیا بات ہے. سبحان اللہ. اور اگر نامیسر ہو تو پھر دعوت اسلامی کا مدنی ماحول مدینہ. سبحان اللہ. بھائی علامہ صاحب نے تو سمجھیں کہ بہت کچھ کہہ دیا. واہ بھائی، ان کو گفٹ دیا کہ نہیں آپ نے؟ ہاں بس ٹھیک ہے. تو اب ناظرین کرام، ہمارے یہ جو علماء کرام والا جو سیگمنٹ ہے، اس کا وقت کم و بیش مکمل ہونے والا ہے، اور آخر میں ضرور کچھ مزید گفتگو کروں گا علماء سے. اور یہ ناظرین کو بتا دوں کہ ہم ایک مختصر سا وقفہ لیں گے. وقفہ یوں ہوگا کہ ہم ایک نئے نوٹیفیکیشن کے ساتھ آپ کے ساتھ دوبارہ آئیں گے آپ کے سامنے. اور پھر کیا ہوگا، پھر ہمارے ساتھ ہوں گے زبردست ثنا خواں حضرات. ہاں، اور پھر انشاءاللہ یہاں ثنا خوانی ہوگی، نعتیں پڑھی جائیں گی، مدینے کی باتیں ہوں گی، مدینے والے کی باتیں ہوں گی انشاءاللہ. اچھا علامہ صاحب، انشاءاللہ یہ سلسلہ تو رہے گا. آج کی رات میں چاہوں گا خاص غوث پاک کی ولادت کی رات، اس بارے میں آپ ارشاد فرمائیں. اور علامہ صاحب سے میں چاہوں گا آخر میں کہ ساتھ رہے گا آپ کا ہمارا، تو خاص کوئی رمضان شریف کو پلاننگ کے حوالے سے کوئی پیغام ضرور دیجیے گا، تاکہ لوگ ابھی سے پلاننگ کر لیں کہ رمضان گزارنی کیسے ہے. حضور غوث پاک کے حوالے سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یقیناً یہ پورا رمضان شریف ہی سعادتوں اور برکتوں اور عنایتوں اور نوازشوں کا مہینہ ہے. اس مہینے کو اگر دیکھا جائے تو بڑی بڑی بزرگ ہستیوں کے ساتھ بھی نسبت ہے. یکم رمضان ہی دیکھیں تو سیدی و سیدنا غوث اعظم رضی اللہ عنہ. 3 رمضان حضرت سیدہ خاتون جنت رضی اللہ عنہ سبحان اللہ آپ کی ذات اقدس کے ساتھ ہے. فتح مکہ ہے، حضرت بی بی خدیجہ پاک، اماں عائشہ پاک، حضرت مولا مرتضیٰ، شب قدر، یہ ساری مطلب یہ ایک تاریخی حوالے سے بھی بڑی بڑی ہستیوں کے ساتھ نسبت رکھنے والا مہینہ ہے. لیکن چونکہ آپ نے حضور غوث پاک کے حوالے سے بات کی ہے، یہ نجیب الطرفین سید ہے. سبحان اللہ. حسنی حسین سارا گھرانہ علماء کا ہے اور ولیوں کا ہے. اللہ، غوث پاک کی اولاد بھی بیٹھی ہے. یہ غوث پاک ماشاءاللہ مدینہ یہ تو سونے پہ سہاگا. میں اس لیے کہتا ہوں سنیوں کے نا ایک ہاتھ میں نہیں، دونوں ہاتھوں میں لڈو ہیں، اور ایک نہیں 2 لڈو اللہ نے کیا کہنے. ہر طرف سے نسبت ہی نسبت ہے، اور نسبتوں کا بہت فائدہ ہوتا ہے. حضور سیدی و سیدنا غوث اعظم رضی اللہ عنہ آپ جب دنیا میں تشریف لاتے ہیں نا یکم رمضان، اور جیسا کہ آپ نے پہلے فرمایا رمضان شریف یا کوئی بھی اسلامی تاریخ وہ مغرب کے وقت چاند نظر آنے سے شروع ہو جاتی ہے. ایسا ہی ہے.
ایسے ہی چاند نظر آیا رات کے وقت، حضور غوث پاک دنیا میں جلوہ گری فرمائی آپ نے. اللہ اکبر. سحری کا وقت ہوا، ماں کا دودھ پینا بند کر دیا، تشریف آوری ہو گئی، لیکن سارا دن نہیں پیا. 2-3 دن کے مشاہدے کے بعد والدہ نے سب کو بتایا کہ میرا بیٹا روزے رکھتا ہے اور یہ مادرزاد ولی ہے. اللہ اکبر. آپ کو وہ نسبتیں تو حاصل ہیں، مادرزاد ولی بھی ہیں، ولادت کے ساتھ ہی. ولادت کے ساتھ ہی. اللہ. اور پھر یہاں پر صرف یہی بات نہیں ہے، جب آپ کی عمر تقریباً 4-4.5 سال کے قریب ہے، پہلے دن مدرسے میں بھیجا جاتا ہے تو کہا جاتا ہے قرآن شریف پڑھائیے، اس کی ابتدا جیسے ہمارے یہاں بھی ہے بسم اللہ کروائی جائے اس کی کسی بزرگ سے. تو جب ان کو بھیجا جاتا ہے تو حضور غوث پاک پہلے دن ہی 18 سپارے پڑھ دیتے ہیں. 18 سپارے پڑھ دیتے ہیں. تو کہا جاتا ہے کہ گھر سے تو پیغام آیا کہ پہلے دن آئے. کہا بالکل پہلے دن ہی آیا ہوں. تو یہ پارے کہاں سے پڑھے ہیں؟ فرمایا میری والدہ 18 پاروں کی حافظہ تھی، وہ پڑھتی رہتی تھی، عبد القادر سن سن کے یاد کرتا رہتا تھا. اللہ اکبر. تو میرا خیال ہے یہ دوسری بات. اب تیسری بات ملا کے پھر میں ساری بات کرتا ہوں. آپ فرماتے ہیں کہ میں ایک دن ایک بیل کے پیچھے دوڑا، لمبی بات ہے میں شارٹ کر رہا ہوں. تو کہہ رہے بیل مڑ کے میری طرف دیکھنا. عبد القادر تو ہمارے پیچھے بھاگنے کے لیے پیدا نہیں کیا گیا، جانور ہو کے غوث پاک کو جانتا ہے. 4 ٹانگوں والا، 2 ٹانگوں والے کو بھی سمجھنا چاہیے غوث کوئی شے ہے. کیا کہنے علامہ صاحب. آپ واپس تشریف لائے اور سیدھا اپنے گھر کی چھت پہ تشریف لے گئے. تو آپ وہاں سے پردے ہٹے اور آپ کو مکہ شریف کا ایک منظر نظر آیا. دیکھا کہ وہاں پر پڑھنے پڑھانے والے لوگ بیٹھے ہیں. آپ کے دل میں وہیں سے ایک شمع علم پیدا ہوئی. نیچے اترے، والدہ سے کہا علم حاصل کرنا ہے. آپ کی آنکھوں سے آنسو آ گئے. ٹوٹل ترکہ اس گھر میں جو وراثت کا تھا 80 دینار تھے. 40 دینار دے دیے. کہا پتہ نہیں دوبارہ ملاقات ہو یا نہ ہو، بلکہ بہجت الاسرار میں اور دیگر کئی مورخین نے لکھا اس بات کو کہ فرمایا اب تیری میری ملاقات قیامت والے دن ہوگی. یہ ایک محبت تھی ان کے ساتھ، ٹھیک ہے، کہ میں نے تجھے دین کے لیے وقف کر دیا ہے. اور ساتھ میں کہا بیٹا ایک نصیحت ہے، کبھی جھوٹ نہیں بولنا. سبحان اللہ. اور اسی سفر میں وہ واقعہ پیش آیا کہ 40 ڈاکو تھے جنہوں نے اس سچ کی وجہ سے توبہ کی اور آپ کے ہاتھ پر وہ تائب ہوئے اور اللہ نے ان میں سے بھی اکثر کو مقام ولایت عطا فرمایا. واہ 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 واہ. میں بہت زیادہ آگے نہیں جانا چاہتا، لیکن یہاں 3 باتیں میں کرنا چاہوں عطا گا. ہو جائے. غوث پاک بڑے پیر ہیں. بڑے پیر روزے بھی رکھتے ہیں اور چھوٹی عمر میں رکھتے ہیں. کیا کہنے. یہ بڑی سوچنے. بڑے پیر ہیں چھوٹی عمر میں روزہ رکھتے ہیں. روزہ رکھ رہے ہیں. بڑے پیر ہیں چھوٹی عمر میں قرآن پڑھتے ہیں اور پڑھے ہوئے ہیں سب کچھ. ان کے گھر کا ماحول ایسا ہے. تو اس کا مطلب ہے جو آج کل کے چھوٹے چھوٹے پیر ہیں ان کو بھی روزے رکھنے چاہیے. سبحان اللہ. اور ان کے گھروں کا ماحول بھی ایسا ہونا چاہیے کہ تمہارے بچے جب باہر جائیں تو وہ بھی قرآن پڑھنا. یہاں کئی ایسے ہیں بابا صاحب سبحان اللہ، بابا صاحب مسند طریقت پہ لوگ بیٹھے دعا نہیں مانگنی آتی. ان کو یہی نہیں پتا یا رب العالمین ہے یا رب العالمین ہے. یعنی ان کو پتہ ہی نہیں ہے کیا کرنا ہے. بلکہ کئیوں نے تو اب نیا ڈھنگ بنا لیا نا. بس وہ میں تنقید نہیں کر رہا، میں صرف نشاندہی کر رہا ہوں کہ اپنی عقیدت ہی نہ لٹوائیں. کسی بڑے گھر میں پیدا ہو جانے سے بندہ شیخ الکل فی الکل نہیں بن جاتا، بلکہ اس کے لیے بھی کچھ منازل ہیں. یہ جب آگے ہمارے پورے رمضان میں پروگرامز ہیں، ہم ان سے پردہ ہٹائیں گے تو چاہیے کہ وہ بھی دین کی چھتری کے نیچے آ جائیں. زندہ باد. یہ نہیں ہے کہ کسی بڑے گھر میں پیدا ہو جائے تو ہمیں 7 قتل معاف ہو جاتے ہیں، ایسی بات نہیں ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ مدینے سے بڑا دربار کوئی نہیں اور میرے حسین سے بڑا پیر بھی کوئی نہیں. اللہ. مجھے اس موقع پر ایک جملہ سے بھی یاد آ رہا ہے، مجھے بڑا اچھا لگا تھا کہ بھائی عقیدہ پہلے عقیدت بعد میں. عقیدت بعد میں. بہت خوبصورت. میری ساری گفتگو کو آپ نے 2 جملوں میں سمیٹ دیا جو اس موقع پر میں کرنا چاہتا ہوں. تو ان کو بھی چاہیے روزہ بھی رکھیں، قرآن بھی پڑھیں. ٹھیک ہے. اور تیسری بات علم دین بھی حاصل کرنے کے لیے جائیں. اب یہ تو ایسیوں سے بیچارے کہیں اٹھتے ہی نہیں ہیں، پراڈو نکلتے ہی نہیں ہیں. بھائی آپ بھی نکلو. حضور غوث پاک فرماتے 25 سال تک عراق کے جنگلوں میں میں نے یہ سارے مشاہدے مراقبے اور 25 سال تک پتے کھائے ہیں پتے. اور فرماتے ہیں میں نے نیت کر لی کہ میں کچھ نہیں کھاؤں گا. اور فرمایا کہ میرے نفس کی آواز آتی تھی. آپ کے مرشد گرامی، آپ جب حضرت وہ معصومی آپ کے مرشد گرامی مخزومی حضرت شیخ مخزومی رضی اللہ عنہ، آپ فرماتے ہیں کہ جب میری ملاقات ہوئی تو میں نے کہا عبد القادر یہ کیسی آوازیں ہیں؟ تو آپ فرمانے لگے یہ آوازیں میرے نفس کی ہیں، وہ کہہ رہا ہے کہ کچھ کھا. تو آپ وہاں سے اٹھ کے چلے گئے کہ اس کا یہ حال ہے. آگے گئے کھانا تیار کروایا، پھر بلایا. حضور غوث پاک کو کہتے ہیں کھانا کھائیں. آپ کے مرشد گرامی حضرت مخزومی رحمت اللہ علیہ. تو جب کہا نا کہ آپ کھانا کھائیں تو کہا یہ کھانا کس نے میرے لیے بھیجا ہے؟ غوث پاک فرماتے ہیں فرمایا یہ اللہ نے بھیجا ہے. فرمایا اور کہا ہے کہ آپ کھائیں. فرمایا اگر اللہ نے بھیجا اور کہا ہے تو پھر میں کھا لیتا ہوں اس کو. پھر آپ نے لقمے کھائے. قسمیں دے دے کے کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے،
پیارا اللہ تیرا چاہنے والا تیرا سیدی اعلیٰ حضرت صاحب نے کمال فرما دیا. تو یہ ہمارے لیے بہت سبق ہیں اس کے اندر. اللہ تعالی ہم سب کو حضور سیدی و سیدنا غوث اعظم رضی اللہ عنہ آپ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور جھوٹ سے بھی بچیں. یہ چوتھا اور آخری پیغام تھا. جھوٹ آج 1 اپریل ہے, اس کو لوگ جھوٹ کا دن مناتے ہیں, عالمی دن. اور جاہلو جھوٹ کا بھی کوئی دن ہوتا ہے؟ سچ کا دن مناؤ تو چلو, ویسے تو ہر روز ہی سچ ہونا چاہیے, ہر لمحہ ہی سچ ہونا چاہیے. جھوٹ کا بھی کوئی دن ہوتا ہے, لیکن لوگ اس پر بھی جھوٹ کے دن منا رہے, ایک دوسرے کو یہ فیک نیوز دے رہے ہیں اور بعد میں کہتے ہیں میں نے تو مذاق کیا تھا. جھوٹے بندے کے لیے ویسے ہی وعیدیں ہیں, ہنسانے کے لیے جھوٹ بولا جائے تو جہنم میں گرایا جائے گا. تو یہ ٹینشن دینے کے لیے جب جھوٹ بولتے ہیں. اللہ ہمارے ناظرین کو سن کر سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے, اور جو ایسے کاموں میں ملوث ہیں اللہ تعالیٰ ان کو توفیق توبہ نصیب فرمائے. آمین آمین. بہت کمال گفتگو علامہ صاحب آپ نے, اور حضور غوث پاک کی سیرت کے حوالے سے بھی آپ نے جو پہلو بتائے ہیں, یقین مانے دل خوش ہو گیا اور مزید ناز بڑھ گیا کہ ہم اس سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کے چاہنے والے ہیں, اور الحمدللہ ہمارے پاس قادری نسبت الحمدللہ. علامہ صاحب میں چاہوں گا کہ وہ جو میں نے آپ سے گزارش کی تھی, اس سے پہلے مجھے بتایا گیا ہے کنٹرول روم سے کہ ایک ویڈیو سوال ہے, پھر سے میں ویڈیو کا لفظ استعمال کر رہا ہوں. انشاءاللہ یہ سوال دیکھتے ہیں وہ کیا ہم سے پوچھا جا رہا ہے. السلام علیکم, میرا نام جمیل احمد ہے, میرا تعلق موبائل مارکیٹ سے. مولانا صاحب سے میرا یہ سوال ہے کہ رمضان میں روزے کی حالت میں کان میں ڈراپ ڈالنے سے روزے پہ اثر پڑتا ہے, روزہ ٹوٹتا ہے یا مکروہ ہوتا ہے؟ تو اس حوالے سے میں جواب چاہوں گا. جی حضرت ارشاد فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے یہ ضابطہ جیسے قبلہ مفتی صاحب نے زکوٰۃ کے حوالے سے ضابطہ ذکر فرما دیا تھا, تو یہ ضابطہ ہمارے مد نظر رہے کہ جو جسم کے جو منفذ ہیں, یعنی جو سوراخ ہیں جن کے ذریعے سے معدے تک کسی چیز کے پہنچنے کا امکان ہوتا ہے, تو اگر تو وہ رستہ معدے تک جاتا ہے تو اس مقام سے کوئی چیز بھی جسم میں داخل کی جائے گی تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے. چونکہ آنکھ کے حوالے سے استثناء ہے صرف سرمے کا, سرما ڈالنے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا, وگرنہ اگر آنکھ میں کوئی ڈراپس ڈالیں گے تو چونکہ اس ڈراپس کو اکثر آپ فیل کرتے ہیں کہ آپ کے حلق میں اس کا ذائقہ محسوس ہوتا ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں سے رستہ ہے جو معدے تک جا رہا ہے. ناک میں بھی اسی طرح سے معاملہ ہے, منہ کا بھی اسی طرح سے معاملہ ہے. کان کے ذریعے سے کوئی رستہ نہیں ہے, کان کے ذریعے سے معدے تک کا کوئی رستہ نہیں, الا یہ کہ کسی کے پردے میں سوراخ ہو, کسی کے کان کے پردے میں سوراخ ہو تو پھر وہ رستہ بنے گا. ورنہ کان میں جو ڈراپس کے ذریعے سے, جن علماء محققین کی یہ رائے ہے اور تحقیق ہے کہ اس کا رستہ نہیں ہے, تو ان کے نزدیک ڈراپس کے ذریعے سے روزہ نہیں ٹوٹتا. تو انجیکشن سے بھی یعنی اس کا مطلب نہیں ٹوٹے گا, کیونکہ وہ وہاں سے اس میں پھر مختلف دونوں آراء الگ الگ موجود ہیں کہ نبض میں لگے گا, نس میں تو اس سے ٹوٹے گا, گوشت میں لگ رہا ہے تو نہیں ٹوٹے گا. یہ چونکہ تحقیق طلب ہے, تفصیل طلب بھی ہے, اس میں پھر یہ آسان طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ جس مفتی کی رائے سے آپ عام معاملات میں اتفاق رکھتے ہیں, آپ اسے صاحب منصب صاحب تحقیق سمجھتے ہیں, ان کی جو تحقیق ہو مختلف مسائل میں آپ ان کی تائید کریں اور ان کے قول پر عمل کریں. علامہ صاحب ساتھ یہ بھی ارشاد فرما دیں کہ نوجوانوں کو بالخصوص کیا آپ مشورہ دیں گے, رمضان کو کس انداز سے ڈیزائن کیا جائے؟ جی میں صرف 2 ٹارگٹس اپنے نوجوانوں کو, چونکہ ابھی ہمارے پاس 29-28 دن آگے موجود ہیں, اور ان 2 ٹارگٹس پر اگر ہمارا نوجوان اور بالکل سارے ناظرین کی خدمت میں عرض ہے. نمبر 1, وقت میں برکت پیدا ہو جاتی ہے, نوافل ادا کریں لیکن اس سے پہلے اپنی قضا نمازوں کی جانب متوجہ ہوں. بہت اچھے, چونکہ یہ قرض ہے, قرض کا ادا ہونا ضروری ہے. یہ توبہ بھی ہے اور ادا بھی کرنا ہے. جو تنہائی کے لمحات ہمیں میسر آ رہے ہیں اس میں زیادہ سے زیادہ اپنی قضا نمازوں کو ادا کرنے کی کوشش کریں, اور یہ قضا نمازیں یقیناً ہمارے لیے نفل سے زیادہ اجر اور ثواب کا ذریعہ اور سامان ہوں گی. تو یہ جو وقت ہمیں غنیمت ملے اس میں ہم اپنا پچھلا جو حساب ہے جو ہماری کوتاہی کی وجہ سے ہو گیا اس کو ہم پورا کرنے کی کوشش کریں. ٹارگٹ بنا لیں کہ ہمارے پاس 29 دن ہیں, تو اگر ایک دن میں بھی اگر آپ 10 دن کی بھی نمازوں کا سلسلہ کرتے ہیں تو 29 دن میں کتنے دنوں کی نمازیں ہماری جو قضا ہیں وہ ادا ہو جائیں گی. ایک اس طرح سے آپ گول کو اچیو کرنے کی کوشش کریں. دوسرا, قرآن مجید فرقان حمید کے ساتھ جو اس ماہ مبارک میں اتصال ہے, ہمارے نوجوانوں کو اور خاص طور پر ہماری جو مائیں بہنیں ہمیں سماعت کر رہی ہیں, یہ خواہش ہوتی ہے کہ ہم 1 دفعہ پورا قرآن پڑھیں, 2 دفعہ پڑھیں, 3 دفعہ پڑھیں, اور بڑے فخر سے یہ بیان بھی کر رہے ہوتے ہیں کہ میں نے 2 دفعہ قرآن کی مکمل تلاوت کی, 3 دفعہ قرآن کی تلاوت کی. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جس قرآن پاک کی آپ تلاوت کر رہے ہیں
کیا وہ صحیح مخارج اور ادائیگی کے ساتھ ہو رہا ہے؟ بہت اچھا، یہ بڑی بات ماشاء اللہ. آپ یا صرف یعلمون تعلمون ہو رہا ہے کہ واقعتاً مخارج کی ادائیگی؟ بہت اچھا. ہاں اور ہاں میں آپ کو فرق معلوم ہے، عین اور حمزہ میں آپ کو فرق معلوم ہے؟ حضرت ہمارا تو کوئی نام 2-3 دفعہ غلط لے تو ہم بے چین ہو جاتے ہیں. بے چین ہو جاتے چاہے جائے کہ کوئی قرآن ہی غلط پڑھے، اللہ کا کلام. اور اکثر مقامات قرآن مجید فرقان حمید کے ایسے بھی آ جاتے ہیں کہ جہاں پر آپ لحن جلی کی طرف چلے جاتے ہیں. جی اور لحن جلی بھی کبھی کبھی لزوم کفر کی جانب چلے جاتے ہیں. مثال لے لیں جیسے انعمت علیہم ہے، اگر کوئی اس کو انعمت علیہم یا انعمت علیہم پڑھ لے تو یہ تو کفری ہے جملہ. اللہ. ایک اور مثال میں دیا کرتا ہوں، جیسے دوسرے پارے کا آخری صفحہ ہے، قتل داود جالوتا. داود سبجیکٹ ہے اور جالوت جو ہے وہ آبجیکٹ ہے. داؤد کا جو آخری جو پیش ہے وہ سبجیکٹ پر اشارہ کر رہا ہے، اور جو جالوت کا جو آخری زبر ہے وہ آبجیکٹ پر ہے. آپ اگر پڑھ لیں قتل داود جالوتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قتل کیا داؤد نے جالوت کو. اور آپ جناب میں نے 30 پارے مکمل کرنے ہیں، آپ پڑھ گئے قتل داود جالوتو. اب کیا مطلب ہو گیا؟ بالکل الٹ ہو گیا کہ جالوت نے معاذ اللہ داؤد کو قتل کر دیا. تو اب ایک ٹارگٹ تو یہ آپ جو بنا رہے ہیں، میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، تمام ناظرین کی خدمت میں ہاتھ جوڑ کر بس ادب احترام، اس کو کوئی حوصلہ شکنی نہ سمجھے کہ ہم آپ کو تلاوت قرآن سے روک رہے ہیں. آپ یہ ٹارگٹ گول کریں، اچیو کرنے کی کوشش کریں کہ یہ پورا مہینہ میرے پاس ہے، میں مخارج کو درست کرنے کی کوشش اور صحیح کروں گا. بہت اچھے. تو بھیا قرآن کی تلاوت کہاں گئی؟ ہم کیا اس سے محروم ہو جائیں؟ اس کے لیے گزارش یہ ہے آپ کسی اچھے خوش الحان سنی صحیح العقیدہ امام کے پیچھے نماز تراویح کو باقاعدگی کے ساتھ ادا کریں. واہ واہ واہ. تلاوت قرآن پر 1 اجر ہے اور سماعت قرآن پر 2 اجر ہے. تو آپ اس تراویح کو اہتمام کے ساتھ سماعت قرآن کے ساتھ اتصال رکھیں اللہ، اور کوشش کریں کسی ایسی مسجد کے ساتھ آپ متصل ہو جائیں کہ جہاں پر تراویح بھی ادا کی جا رہی ہو اور ساتھ ساتھ اس کا خلاصہ بھی بیان ہو رہا. بہت اچھے. تو اس کے ذریعے سے آپ کو 3 چیزیں میسر آ جائیں گی. سماعت قرآن کے ذریعے سے ختم قرآن بھی ہو جائے گا، قرآن کے مضامین بھی آپ کو ازبر ہو جائیں گے، اور تیسرا وہ جو وقت آپ وہاں لگا رہے تھے اور اس میں ممکن ہے کہ آپ سے اغلاط ہو رہی ہوں، آپ اسے متوجہ ہو جائیں قاعدے کی طرف، آپ متوجہ ہو جائیں مخارج کی درستگی کی طرف. اب رمضان کے بعد جب آپ تلاوت کر رہے ہوں گے تو آپ خود محسوس کریں گے کہ ہاں اب قرآن میں پڑھ رہا ہوں تو میرا خود دل بھی مطمئن ہے کہ ہاں قرآن کی ادائیگی ٹھیک ہو رہی ہے. تو یہ 2 چیزیں اگر ہم خاص طور پر یہ میری جانب سے ہیں، باقی اگر قبلہ مفتی صاحب بھی ارشاد فرما دیں یا کوئی اپنے اعتبار سے ٹارگٹ کو اچیو کرنے کا ایک گول رکھ لے کہ اتنے دنوں میں نے یہ کرنا ہے اور اس پر پھر عمل کرنے کی کوشش کرتا ہوں. علامہ صاحب بہت خوبصورت آپ نے کلام فرمایا، اور ٹارگٹ جو انہوں نے دیا ہے تو ہم نے بھی کچھ سوچا ہوا ہے. ماشاءاللہ. جو ہماری افطار نشریات ہے، ناظرین کو تھوڑا سا بتا دوں میں کہ اس میں بچوں کا سیگمنٹ بھی ہے اور اس میں علماء کا یہ زبردست سیگمنٹ بھی ہوگا انشاءاللہ. قاری قرآن بھی تشریف لائیں گے، تلاوت کلام الہی بھی فرمائیں گے. تو اس سے بھی لوگوں کو ایک اندازہ ہوگا کہ جب خوبصورت قاری ایک زبردست لہجے میں اور قرآن کے اسرار اور رموز کو پڑھنے کے جو ہیں اس کو سمجھ کر جب قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے تو کیا رنگ اور کیا کیفیت ہوتی ہے وہ بھی آپ جانیں گے. پھر ہمارا ایک سوشل کاؤنٹر ہے، وہاں پر جو مسلمانوں کی خدمت کے لیے جو ہمارے ادارے کام کر رہے ہیں ان کی خدمات کو یہاں پر ہائی لائٹ کیا جائے گا، آپ لوگوں تک پہنچایا جائے گا تاکہ پتہ لگے کہ بھائی لوگ کس کس انداز سے کہاں کہاں کام کر رہے ہیں. اور ٹارگٹ کی جب بات آئی تو ہمارا ایک سیگمنٹ ہے جس کا نام ہے 24 آورس چیلنج. علامہ صاحب یہ ہم نے ڈیزائن کیا ہے، یہ میں اور ہمارے سید عمیر سمیع شاہ صاحب مل کر اس سیگمنٹ کو کریں گے. اس میں کیا ہوگا کہ ایک ٹارگٹ دیا جائے گا کہ بھائی یہ والی بیماری، یہ والی برائی ہمارے اندر ہے اور ہمیں پتہ نہیں ہے. پہلے تو یہ سمجھیں کہ بھائی یہ برائی ہے. لوگ تو برائی نہیں سمجھ رہے ہوتے اس کو کہ یہ مسئلہ ہے، وہ تو سمجھ یہ مسئلہ ہی نہیں ہے. پہلے تو بتائیں گے مسئلہ ہے، پھر اس کے بعد وہ ہمارے اندر کتنا ہے. پھر 24 گھنٹے کا ٹارگٹ ہوگا اور 24 گھنٹے تک فوکس کرنا ہے. بالخصوص ویسے تو ساری برائیوں سے بچنا ہے پر اس مسئلے پر کیمرے فکس کرنے ہیں کہ بھائی یہ نہیں ہونے دوں گا. 24 گھنٹے کا ٹارگٹ ہے. پھر اگلے 24 گھنٹے کے بعد آپ نے اپنا رزلٹ دینا ہے کہ بھائی ہم نے ایکسیپٹ کیا تھا چیلنج اور ہم اس نتیجے پہ پہنچے ہیں. الحمدللہ ہم نے اتنا کنٹرول کیا ہے. تو انشاءاللہ 30 دن 30 چیلنجز ہوں گے اور اللہ نے چاہا تو
انشاءاللہ 30 برائیاں نکل جائیں گی اور 30 اچھی عادتیں ہماری زندگی میں آ جائیں گی. تو یہی ہے اسلامک ڈیجیٹل اسٹوڈیو اور یہی ہے رحمت رمضان. تو میں اپنے علماء کا بہت شکریہ بھی ادا کروں گا. حضرت آپ لوگوں کے لیے بھی بن ہاشم نے خاص طور پر گفٹ بھیجے ہیں, تو وہ بھی انشاءاللہ آپ کو پیش کیے جائیں گے. 2 سوال آڈینس سے ہیں, یہ آپ کو گفٹ پیش کیے جائیں گے. پھر ہم اگلے سیگمنٹ کی طرف نئے نوٹیفیکیشن کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے. آپ بھائی تیار ہیں؟ چلیں. رمضان میں کون سی 5 عبادات کی جاتی ہیں خاص؟ کون بتائے گا 5؟ مشورہ ہو رہا ہے, آدھے ہوں گے پھر ڈبے میں سے. چلیں کوشش کریں. روزہ, زکوٰۃ. اس کے لیے رمضان ضروری نہیں ہے, ایسے نا سب سال گزرنا ضروری ہے. روزہ, نماز تراویح 2 ہو گئے. 3 بھی بتا دیں گے تو آپ کو دے دیں گے انعام. بہت اچھے, اکثر پہ آپ آ جائیں گے. تلاوت قرآن پاک. سبحان اللہ. اور آخر میں کیا ہوتا ہے رمضان کے؟ فطرہ. یہ تو پھر رمضان ختم ہو جاتا ہے. اعتکاف. ہاں سبحان اللہ, سب کہتے ہیں سبحان اللہ. بن ہاشم کی طرف سے آپ کو صحیح جواب دینے پر گفٹ دیا جا رہا ہے. اور آخری سوال ہے کہ ہر چیز کی زکوٰۃ ہوتی ہے, روزہ کس چیز کی زکوٰۃ ہے؟ 4-5 بندوں نے ہاتھ اٹھایا. اشرف بھائی نے بھی ہاتھ اٹھایا. اشرف بھائی آپ بتائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. جسم کی زکوٰۃ ہوتی ہے. روزہ جسم کی زکوٰۃ ہے. سارے کہتے ہیں سبحان اللہ. ناظرین کرام, یہاں ہمارے اس سیگمنٹ کا وقت مکمل ہوا. کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے. 1 منٹ کا, مجھے لگتا ہے 1-1.5 منٹ کا ہی ہمارا یہ آپ کا ہمارا صرف ایک وقفے کا سلسلہ بیچ میں ہوگا, اور اسی میں ہی دوبارہ ہم آ جائیں گے اور ہمارے ساتھ ہوں گے زبردست ثنا خاں انشاءاللہ. بہت پیاری محفل سجنے والی ہے. آج ہماری ٹائمنگ تھوڑی سی اوپر یوں جا رہی ہے کہ دیر سے ہم آئے ہیں. آج کے ذرا معاملات الگ تھے حضرت. کل سے ایک روٹین میں آ جائیں گے. رمضان میں لوگ جیسے افطاری سے پہلے گھر پہنچ جاتے ہیں عموماً, تو انشاءاللہ کل کی ٹائمنگ ہماری رائٹ 11:30 پاکستانی وقت کے مطابق. اور خواجہ کے ہندوستان والے, چونکہ ہندوستان میں بہت بڑی تعداد ہے جو ماشاءاللہ ہمارے ساتھ وابستہ ہے. وہاں کے جو مسلمان وہ بڑے عاشق ہیں, بڑے میں کہتا ہوں کہ بڑے ایکسٹریم ہیں دین سیکھنے میں. ان کی چاہتے الگ ہے. وہ کہتے ہیں بھائی ہمیں کوئی سمجھائے, تو ہم سمجھنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں. تو ہندوستان کے جو عاشقان مصطفیٰ ہیں ان کے ٹائم کے مطابق 11 بجے, پاکستانی وقت کے مطابق 11:30 بجے انشاءاللہ ہم کل بھی حاضر ہوں گے. ابھی کہیں جانا نہیں ہے. علماء کرام کا میں بہت شکریہ ادا کرتا ہوں. آپ احباب تشریف لائے. بن ہاشم کا گفٹ دے دیں تو میں ان کو اپنے ہاتھوں سے ہی پیش کر دوں تو بڑا اچھا ہو جائے گا. اور اس کے ساتھ ہی ہم آپ سے اجازت چاہیں گے. اس سیگمنٹ سے تھوڑی دیر بعد انشاءاللہ نئے نوٹیفیکیشن, آپ نے فوراً نوٹیفیکیشن آن کرنا ہے تو آپ انشاءاللہ دیکھیں گے ہماری نعت خوانوں والی محفل. بڑا ہی لطف آئے گا. علامہ صاحب بہت شکریہ, آپ تشریف لائے. یہ بن ہاشم والوں کی طرف سے تحفہ آپ کے ساتھ جائے گا. بابا صاحب آپ کو بھی بن ہاشم والوں کی طرف سے تحفہ قبول کیجئے. اور یہ علامہ سمر عباس صاحب آپ کو بھی حضور یہ تحفہ قبول کیجئے. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کا آنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. ناظرین کرام, ملتے ہیں مختصر سے وقفے کے بعد.